بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو کیسٹ آپ کی خدمت میں جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ اور مندوبیہ حی السبیل جدہ کے تعاون سے ریکارڈ کی گئی ہے۔ فضیلت شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ فاضل مدینہ منورہ یونیورسٹی کا یہ خطاب جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں جدہ دعوت سینٹر کے تعاون سے ریکارڈ کیا گیا۔ اس تقریر کے عنوان کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ویڈیو کیسٹ تیار کی گئی۔ چونکہ اس تقریر کی شروع کی ویڈیو کیسٹ صرف 10 یا 15 منٹ نہیں بن سکی تھی، لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں ابتدائی تقریر آڈیو کیسٹ سے منتقل کر رہے ہیں، وہ بھی معذرت کے ساتھ، لیکن امید کر رہے ہیں کہ یہ اس عنوان سے آپ ضرور مستفید ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیجیے سماعت فرمائیے فضیلت شیخ معراج ربانی کا مفصل خطاب۔ عنوان ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ، عقیدہ امام ابو حنیفہ۔ ہماری تقریر کی کیسٹیں حاصل کرنے کے لیے مملکت سعودی عرب میں رابطہ فرمائیے۔ اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر، حائل، پی او باکس 2843، فون نمبر 0653347448، فیکس 0654322211۔ جدہ میں جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ، فون نمبر 6829898۔ ہندوستان میں دارالکتب الاسلامیہ 419 اردو مارکیٹ، گلی مٹیا محل، جامع مسجد دہلی، فون نمبر 3269123۔ ای میل پر رابطہ فرمائیے darulkutub@hotvoice.com۔ جدہ میں محمد عاقل، فون نمبر 054686317۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیجیے سماعت فرمائیے فضیلت شیخ معراج ربانی، عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ محترم حضرات، جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ اور مندوبیہ حی السبیل کی جانب سے اپنے عزیز مہمان اور آپ کے مقرر فضیلت شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کو کی دعوت منظر عام پر آئے گی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ایک اور اتحاد کی ایک اور سماروشن ہوگی، جس سے سکسیس پرستی پر ضرب لگے گی اور قرآن و سنت کی دعوت منظر عام پر ہوگی انشاءاللہ۔ لیجیے حضرات اب سماعت فرمائیں فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حافظ اللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ عنوان عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس أما سینٹر، بعد حائل، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔
ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ہمارے مخالفت حاصل کرنے کے لیے رابطہ فرمائیے دارالکتب الاسلامیہ حمید مجید 419 اردو مارکیٹ گلی بانڈی محل جامع مسجد دہلی فون نمبر 3269123 اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ اس ذات بابرکت پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاقی۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاقی۔ اور انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 10 صفر 1421 ہجری 1422 ہجری مطابق 4 مئی سن 2001 عیسوی کے اس عظیم الشان اجلاس میں جس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے مشکم علم کو دعوت دی گئی ہے وہ موضوع ہے عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ حضرات، آپ حضرات کی کثیر تعداد میں یہ حاضری اور آپ حضرات کا یہ ولولہ اور آپ حضرات کا یہ جوش اور آپ حضرات کا یہ جذبہ کی جگہ اپنی کشادگی کے باوجود بھی تنگ دامانی کا شکوہ کر رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے بیدار ہیں، مسلمان کو حق کی تلاش اور جستجو ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زمین ابھی نم ہے، بڑی زرخیز ہے، تھوڑی سی اگر نمی آئے تو اس میں ضرور قرآن و سنت اپنا مقام اپنا مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ امت جس کو برسوں سے بہت دور کیا گیا قرآن و سنت سے، برسوں کے بعد اب یہ امت کروٹیں لے رہی ہے اور نئے طریقے سے الحمدللہ بیدار ہو رہی ہے۔ نوجوان عقل و شعور کی اب عقل و شعور کے منزل پر پہنچ رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی دعوت عام ہو رہی ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، اس موضوع کو میں نے کیوں اختیار کیا، اس موضوع کے اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، سبب اختیار موضوع کیا ہے؟ آخر ہمارے سامنے اور بھی موضوعات تھے، جیسا کہ جمعرات کو مجھے آنا تھا اور جمعرات کو میری تقریر تھی تزکیۃ النفوس، تزکیہ نفوس کے موضوع پر، لیکن قدر اللہ ما شاء میں اپنے وقت پر ایئرپورٹ پہنچا، لیکن قسمت نے یاوری نہ کی، آپ حضرات سے ملاقات نہ ہو سکی، اس وجہ سے کہ پلین ایک دم فل تھی اور میری سیٹ کنفرم ہونے کے باوجود نہ جانے کیا اندرونی طور پر ہوا، بہرحال اللہ عز و جل کو منظور نہیں تھا، اس لیے میں کل حاضر نہیں ہو سکا۔ لیکن ہمارے اخوان برادر محمد عاقل صاحب دہلوی، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے دوسرے اخوان عارف صاحب، زبیر صاحب اور لکھنوی اور جو بھی اخوان ہیں جن کی کوششوں اور جن کے محنتوں اور جن کی جد و جہد اور مسلسل اتصالات کی بنا پر آج ہم اور آپ یہاں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور قرآن و سنت کی فضا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کوششوں کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے آج میں حاضر ہوا، ورنہ میرا تو پلان یہ تھا کہ اس پروگرام کو بھی کینسل کیا جائے، کیونکہ اب کہاں ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اخوان کی کوشش رہی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اللہ ہم سب کو سچے اور پکے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی جس طرح یہاں بیٹھے ہیں ہماری گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس موضوع کے اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دراصل اس پرفتن دور میں
سینکڑوں مصائب اور آلام امت کے اوپر ہیں، ہجوم غم ہیں جن کے نشانوں پر پورا عالم اسلام لگا ہوا ہے، اور مسلمان اس تکلیف کو ہر جانب سے محسوس کر رہا ہے۔ ہر طرف سے فتنوں کے جھکڑ چل رہے ہیں، دینی فتنے ہوں، دنیاوی فتنے ہوں، اخلاقی، معاشرتی، سیاسی، اقتصادی، غرض ہر طرح کے مشکلات ہیں جن میں مسلمان آج گھرا ہوا ہے۔ ان میں کچھ فتنے تو وہ ہیں جو خارجی فتنے ہیں، خارجی کا مطلب یعنی غیر مسلموں سے آئے گئے وہ فتنے ہیں جو پیدا کیے ہیں غیر مسلموں نے مختلف میدانوں کے اندر، اور کچھ فتنے وہ ہیں جو داخلی فتنے ہیں، یعنی خود مسلمانوں کے ہاتھوں کے کمائے ہوئے کمائیاں ہیں وہ فتنے، خود مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے ان فتنوں کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ خارجی فتنے جو باہر سے تعلق رکھتے ہیں یعنی غیر مسلموں سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہیں، اور الحمدللہ وہ واضح ہیں، اور مسلمان ان فتنوں سے الحمدللہ ایک طرح سے واقف بھی ہیں، اور بہت سارے مسلمان ان فتنوں کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ شراب ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ برائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ بہرحال اور جو دیگر قسم عریانیت، فحاشیت اور رشوت اور سود خوری، یعنی جتنے جو خارجی فتنے، الحمدللہ مسلمان ان فتنوں سے واقف ہیں، الا یہ کہ کچھ ایسے مسلمان ہیں جن کے ذہن و دماغ میں وہ فتنے نہیں ہیں اور وہ لاشعوری طور پر اس سے وہ چمٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ان خارجی فتنوں سے انہیں محفوظ رکھے اور ان خارجی فتنوں کے سمجھنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ داخلی فتنے جنہوں نے ہمیشہ اور ہر دور میں شروع سے لے کر آج تک بھی جن فتنوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، ان فتنوں سے بہت کم ایسے مسلمان ہیں جو ناواقف، بہت کم مسلمان ناواقف، بہت کم مسلمان واقف ہیں ان فتنوں کے بارے میں، اور غیر شعوری طور پر ان فتنوں کو وہ عین اسلام سمجھ کر وہ ان سے چمٹے ہوئے ہیں اور ان فتنوں کے اوپر وہ عمل پیرا ہے۔ توجہ آپ مکمل طور پر میری طرف دیں، جن کو جو کرنا ہے وہ ان کو کرنے دیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن آپ جب تک شروع سے گفتگو میری بات نہیں سنیں گے آپ کو بات سمجھ میں پوری طرح سے نہیں آئے گی۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو داخلی فتنے ہیں ان فتنوں سے بہت کم مسلمان ہیں جو واقف ہیں، بہت کم مسلمان ہیں جو واقف ہیں، اکثر مسلمان ان فتنوں سے غافل ہیں، کیونکہ وہ فتنے اسلام کے نام پر پنپ رہے ہیں اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے درمیان ہیں، اور ان فتنوں کے پس پردہ، ان فتنوں کے پردوں کے پیچھے کون لوگ ہیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان جو داخلی فتنے ہیں ان فتنوں کے پس پردہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء سوء، برے علماء، دعات علی ابواب جہنم، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسے علماء پیدا ہوں گے جو جہنم کے دروازے پر کھڑے رہیں گے اور لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیں گے۔ دعات، وہ دعات ہوں گے، وہ تبلیغ کرنے والے ہوں گے، وہ مبلغین ہوں گے جو جہنم کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، ہماری زبان بولیں گے، ہمارے جیسے رہیں گے، ہمارے کلمے پڑھیں گے، لیکن اس امت کے اندر فتنہ پیدا کریں گے، اس امت کو ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم کریں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حضرت حذیفہ ابن یمان کی یہ روایت موجود ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ برے علماء اس پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو امت کو اپنے مفاد کے لیے اور اپنی کسی فائدے کے لیے امت کو وہ ہینڈل کر رہے ہیں، گھما رہے ہیں، وہ اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں، اور کچھ علماء وہ خود بھی گمراہ ہیں اور امت اسلامیہ کو بھی انہوں نے گمراہ کر رکھا ہے اور وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ اس طرح کا خول چڑھایا ہوا ہے اپنے اوپر کہ آدمی کے لیے پہچاننا مشکل ہو جائے کہ یہ حضرات اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنی بڑے بڑے چرغے، اتنے بڑے بڑے جبے، اتنے بڑے بڑے عمامے اور اتنی بڑی بڑی لمبی لمبی داڑھیاں، اتنے بڑے بڑے سب کچھ رکھنے کے باوجود یہ اتنے بڑے فراڈی، اتنے بڑے عیار، اتنے بڑے مکار اور اتنے بڑے یہ لوگ اتنے بڑے فراڈی ہو سکتے ہیں۔ امت سمجھنے سے قاصر ہے، امت اس بات کو سمجھ نہیں رہی ہے، اور کچھ ایسے بھی جاہل نام نہاد علماء اور مفتی ہمارے درمیان موجود ہیں جو علامہ، مفکر ملت، دانش ملت، فلاں ملت، جوش و جذبات میں وہ نہ جانے کیا کیا اپنی تقریروں میں بولتے ہیں اور تحریروں میں نہ جانے کیا کیا لکھ جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں، وہ خود بھی نہیں سمجھتے ہم نے کیا کہا ہے اور ہم نے کیا تحریر کیا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہمارے درمیان ایسے مناظر پہلوان موجود ہیں جو خالی ہواؤں میں کودتے اور پھاندتے ہیں اور جناب علی ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنا وقت پورا کر کے لفافہ لے کر کے 1 2 3 ہو جاتے ہیں۔ اصل جو بات ہے، جو اصل سوال ہے، جو اصل امت کو جو چیز بتلانی ہے اور جھگڑے کی اصل جو بنیاد ہے، اختلاف کی اصل جو
اختلاف کا اصل جو موڑ ہے اسے وہ کبھی بیان نہیں کرتے، نہ اس کو چھیڑتے ہیں، نہ ہی اس کو کبھی امت کے سامنے رکھتے ہیں، بلکہ وہ اس پوائنٹ پر وہ کبھی آتے ہی نہیں ہیں۔ ہم عقیدے توحید کی بات کرتے ہیں، ہم عقیدے کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، ہم شرک کی بات کرتے ہیں، ہم کتابیں کھول کھول کر ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو بتلاتے ہیں، باطل عقائد کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ میرے عزیز یہ دیکھو یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ ہے۔ بدعت و خرافات کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ بدعات ہیں، یہ مبنی بر یہ جو ہے خرافات ہیں، یہ ہماری باتیں ہیں۔ تو یہ لوگ، یہ حضرات کیا کرتے ہیں؟ یہ حضرات ان باتوں کے اوپر نہیں آتے کہ عقیدے کی اصلاح کرو، عقیدے کی سدھار، بلکہ یہ لوگ اعمال کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، اخلاق ایسا ہونا چاہیے، داڑھی اتنی لمبی ہونی چاہیے، کرتا اتنا لمبا ہونا چاہیے، پاجامہ اتنا اونچا ہونا چاہیے، اس کی بات کرتے ہیں۔ اخلاق کی، سود کی، رشوت کی، اس کی امت بدعقیدگی کا شکار ہو چکی ہے۔ امت کے سینوں کے اندر بدعقیدگی کے انگ الاؤ چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی نماز، اس کے روزے، اس کے حج، اس کے زکات سارے کے سارے برباد ہیں۔ لیکن اس کے درست کرنے کی کوئی فکر نہیں کر رہا ہے۔ کوئی بے پردگی کا رونا رو رہا ہے، کوئی عریانیت کا رونا رو رہا ہے، کوئی فحاشی کا رونا رو رہا ہے، کوئی بے حیائی کا رونا رو رہا ہے۔ لیکن یہ امت بدعقیدگی کا شکار ہو چکی ہے، اس کا رونا کوئی نہیں روتا ہے، بلکہ جب اگر کوئی عالم، کوئی اگر بندے خدا اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو سارے اس کے پیچھے پڑ کر اس کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو، عقیدے توحید کے تعلق سے جو دنیا کے اندر دعوت پھیل رہی ہے اور جو بھی پھیلانے والے طلبہ ہیں، علماء ہیں، الحمدللہ ان کے پیچھے جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم یہی لوگ اس امت کے دجال ہیں اور اس امت کے شیطان ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے اور اس بات کا علم ہے کہ یہ امت اگر عقیدے میں مضبوط ہو گئی، توحید اور شرک کے فرق کو، بدعت اور سنت کے فرق کو اس نے سمجھ لیا، تو پھر اس کے اوپر ہمارا کوئی بس نہیں چل سکتا ہے، اللہ کی قسم۔ اس لیے تم اخلاق کی بات کرو، تمہارے پیچھے سینکڑوں لگ جائیں گے، ہزاروں لاکھوں لگ جائیں گے۔ تم فحاشی کے خلاف آواز بلند کرو، کروڑوں تمہارے خلاف لگ جائیں گے، تمہارے مطابق آ جائیں گے۔ تم اگر نماز کی دعوت دو، ہزاروں لاکھوں کے لاکھوں تمہارے پیچھے لگ جائیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، اچھی بات، اچھی دعوت ہے۔ لیکن جب توحید کی بات کرو گے، اصلاح عقیدہ کی بات کرو گے، رب ذوالجلال کی قسم ہے دنیا تمہیں تانے دے گی، کہیں گے یہ نفرت پھیلا رہے ہیں، یہ فتنے پھیلا رہے ہیں۔ اصل میں وہ انسان نہیں بول رہا ہے، اس کی زبان پر شیطان بول رہا ہے۔ شیطان تمہیں ذلیل کروانا چاہ رہا ہے، امت سے نفرت دلانا چاہ رہا ہے، تمہارے درمیان اور امت کے درمیان شیطان نفرت اور اختلاف کی بیج ڈالنا چاہتا ہے تاکہ اس سے دور رہیں، اس سے نفرت کریں۔ خلاص اس کا عقیدہ درست ہی نہیں ہوگا تو پھر یہ تسبیح پڑھے، یہ نمازیں پڑھے، یہ روزے رکھے، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے دوست، ہم بات کرتے ہیں عقیدے توحید کی، لیکن یہ ہمارے بزرگ جو بڑے بڑے لوگ اپنے جو قادری مفکر ملت اور قاضی ملت اور مقرر ملت اور شعلہ بیان بنے پھر رہے ہیں، یہ کبھی اس پوائنٹ پر نہیں آتے، عقیدے کی بات نہیں کرتے یہ، اور یہ جانتے ہیں، جان بوجھ کر فیصلے بدل کر ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں۔ کس کی؟ آمین کی بات کرتے ہیں، رب دین کی بات کرتے ہیں، کمر پہ نیت باندھو کی، سینے پہ باندھو کی، سر پہ باندھو کی، کلہ رکھو، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آمین رفع دین یہ اصل نہیں ہے، آمین رفع دین کے اوپر بحث بعد میں ہوگی، یہ اس کا تعلق تو عمل سے ہے۔ پہلے نیا ایمان اور عقیدے کی درستی کی بات کرو۔ ہم نے بات کی اپنی کیسٹوں میں، ہمارے بہت سارے مولوی حضرات کے جوابات کیسٹوں میں آ رہے ہیں اور مجھ تک پہنچ رہے ہیں، ہندوستان سے مجھ تک پہنچ رہے ہیں ان کے جوابات کی، دیکھو یہ جواب فلانے حضرت نے دیا، فلانے حضرت نے دیا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے کسی مولوی نے عقیدے توحید کی بات نہیں کی۔ ایک مولوی جو بہت بڑے مشہور ہیں، ندوۃ العلماء کے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، نماتے ہیں، مرے ہوئے ابو الحسن صاحب ندوی کے سلمان صاحب، ان تک میری کوئی آواز پہنچائے، انہوں نے جواب کیا دیا؟ ارے یہ حدیث کی بات کرتا، حدیث ضعیف ہے کہ صحیح ہے، یہ علمی بات ہے، یہ علم والوں میں کرنی چاہیے، پبلک میں تھوڑی کرنی چاہیے۔ میں نے کہا سلمان صاحب، میں نے حدیث ضعیف اور صحیح کی بات نہیں کی ہے، میں نے بات ان بدعقیدوں کی ہے جو ان کتابوں کے اندر موجود ہے، میں نے ان کی بات کی ہے، لیکن ان کو کبھی نہیں چھیڑا جاتا ہے، نہ امت کے سامنے اسے بیان کیا جاتا ہے، تاکہ امت کو یہ بتلایا جائے کہ اختلاف کوئی زیادہ نہیں ہے، یہ صحیح اور ضعیف کا اختلاف ہے، یہ ائمہ نے بھی رہا ہے، یہ آج نیا فتنہ ابھار رہے ہیں۔ نیا اختلاف صحیح اور ضعیف کی بات میں نہیں ہے، اختلاف آمین رفع دین کی بات میں دیکھ لیں گے، ہم اختلاف عقیدے کی دیکھ رہے ہیں۔ عقیدہ سب سے پہلے عقیدہ ہے، کیونکہ یہی اصل ہے اور یہی بنیاد ہے۔ اچھا، اسی طرح سے امت کو ایک طرح سے یہ جھانسا دیتے ہیں، دوسرا ایک جھانسا اور دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم غلط ہو، تمہارا عقیدہ غلط ہے،
تمہاری بات غلط ہے، تمہارے مولوی نے کتاب میں غلط بات لکھی ہے۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں، ہم ان کو بدعقیدہ کہتے ہیں، ہم ان کو اندھا کہتے ہیں، ہم ان کو گمراہ کہتے ہیں، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعتیانہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، یہ مشرکانہ عقائد رکھنے والا ہے، ہم ان کو مرجیہ کہتے ہیں، ہم ان کو ماتریدیہ کہتے ہیں، ہم ان کو اشریہ کہتے ہیں، ہم ان کو قادری، چشتی، نقشبندی، صوفی کہتے ہیں۔ پھر یہ چیخ پڑتے ہیں، چلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ارے ارے دیکھو ہمارے امام کو گالیاں دے رہا ہے، دیکھو یہ علماء کی توہین کر رہا ہے، دیکھو ہمارے بزرگوں کو گالیاں دے رہا ہے، اولیاء اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ہمارے امام ابو حنیفہ جو ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ان کی گستاخی کر رہے ہیں، ان کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ لامذہب لوگ ہیں، یہ رافضی لوگ ہیں، یہ بد مذہب ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ غیر مقلد ہیں۔ اور بعض اپنی کتابوں میں ان اہل حدیثوں کے لیے مئو کے ایک مولوی نے، سعید الرحمان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ چھچندر ہیں، چھچندر۔ اہل حدیث کیا ہیں؟ چھچندر ہیں، چھچندر۔ اس طرح اور کہتے ہیں ہم گستاخی نہیں کرتے، ہم بہت شریف لوگ ہیں، بڑی میٹھی زبان بولتے ہیں۔ میں بہت جلد انشاءاللہ ان کے یہ جو مغلظات ہیں نا، جنہیں ملفوظات کی شکل میں لکھا گیا ہے، جس میں مغلظات بھری گئی ہیں، اسے بھی میں انشاءاللہ امت کے سامنے بہت جلد میں لاؤں گا۔ چھپا چھپا کے کتابوں میں سب رکھا گیا ہے اور بزرگوں نے ان کے لکھا ہے، لیکن آج ہمارے لوگوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ اس طرح سے میرے عزیز، اور اس زمرے میں ایک بات کان کھول کر کے سن لو، یہ جو ہم بات کرتے ہیں اور اس کے جواب میں جو یہ پینترے بدلے جا رہے ہیں، اس زمرے میں سارے احناف بشمول تمام فرقہ حنفیہ جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے وہ مرجیہ ہوں، چاہے وہ اشعریہ ہوں، چاہے وہ ماتریدیہ ہوں، چاہے وہ زیدیہ ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، ہاں ان میں بھی حنفی ہیں، میں بتاؤں گا بھی۔ سنبھلو ذرا، سنبھلو، ہاں ہوش کے ناخن لو۔ میں حوالے سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بے نقاب کروں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر خوب مٹر گشتیاں ہمارے ملکوں میں چل رہی ہیں، امام صاحب کو مدعا بنا کر خوب ہمارے ملکوں میں اچھالا جا رہا ہے۔ احناف، اور یہ بھی سن لو، وہ احناف کی میں بات کروں گا جو ہمارے بر صغیر، چاہے وہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ پاکستان سے، چاہے وہ برما سے، چاہے وہ افغانستان سے، اور چاہے وہ بنگلہ دیش سے، چاہے وہ ترکیہ سے کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں۔ جھوٹ، اعوذ باللہ، تھوک کے بھاؤ جھوٹ بولی جاتی ہے، تھوک کے بھاؤ یہ مولوی اسٹیجوں کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں، تھوک کے بھاؤ اپنی کتابوں میں تہمتیں لگا رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے پاس 2500 کتابیں ان جھوٹوں اور مکاروں کی پہنچی ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچتی ہیں، وہ بیچارے میرے پاس بھیج دیتے ہیں، کیسٹیں پہنچتی ہیں میرے پاس بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں ربانی صاحب یہ سنو، ربانی صاحب یہ سنو۔ یہ واللہ بتا رہا ہوں، میں اصل مرجع اٹھا کر کے دیکھتا ہوں، اصل حوالے اٹھا کر کے دیکھتا ہوں، اور میں لعنت بھیجتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو ان جھوٹوں پر جو اس امت کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنے مذہب کو بچانے کے لیے، اپنے گھریلو خانہ ساز دین کو بچانے کے لیے۔ جو سچے لوگ ہیں، حق پرست ہیں، ان کے اوپر نہ جانے کیسی کیسی تہمتیں لگا رہے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگا رہے ہیں۔ استغفر اللہ اور 1000 بار استغفر اللہ۔ ایسے ایسے الزام، یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ صحابہ کو فاجر کہتے ہیں۔ یہ بتاؤ، مجھے بتایا جائے، میں بحیثیت اہل حدیث پر تمہارے سامنے کھڑا ہوں، جو شخص صحابہ کی توہین کرے، صحابہ کو گالیاں دینا اسے کافر سمجھتا ہوں، چاہے جائے کہ وہ اہل حدیث کی فہرست میں شامل ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تو کہتا ہے کہ ارے ہم نے تو تم جیسے مکاروں کے چہرے دیکھے، ہم نے ان کے چہرے دیکھے ہیں، اس لیے ہم چوک کر کے آئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ میرے عزیز، اس طرح جھوٹ، اور ایک مختصر بات کہہ کر میں بات آگے بڑھانا چاہوں گا کہ آج جتنی بھی بدعقیدگی اور جتنی بھی بے ایمانی اور جتنی بھی بے حیائی کا ننگا ناچ ہمارے ملکوں میں کھیلا جا رہا ہے اور ناچا جا رہا ہے، اور مولوی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سواد اعظم ہیں، ہم 90% کی تعداد میں ہیں، ہم بہت لوگ ہیں، اور جو لوگ یہ ناچ کر رہے ہیں اور جتنے بھی ہیں، یہ جھوٹ دغا بازی چل رہی ہے، یہ سب کس کے نام پر چل رہی ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ سب کس کے نام پر یہ دھندے بازی ہو رہی ہے؟ غیر مقلد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام، غیر مقلد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یہ تمام سب چل رہے ہیں۔ احناف کی بدعقیدگیاں اور غیر مقلد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان بدعقیدگیاں ان کی ہیں، عقیدے ان کے خراب ہیں، الزام لگایا جا رہا ہے غیر مقلد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اس لیے میں نے ضرورت محسوس کی کہ آج کے اس محفل میں عقیدے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، عقیدے امام غیر مقلد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے عقیدے کو بیان کیا جائے، امت کو سمجھا دیا جائے، تاکہ بہتر ہے، تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، لوگ دھوکے میں نہ پڑیں۔ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے ہم جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں ہمارے امام صاحب کا بھی یہ عقیدہ تھا، ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں ہمارے امام صاحب کا بھی عقیدہ تھا، ہم حنفی ہیں اس لیے ہمارا یہی عقیدہ جو ہمارے امام صاحب، دنیا یہی سمجھ رہی۔
ہم سے خبر میں ہمارے ایک بھائی نے کہا، اللہ نے اسے ہدایت عطا فرمائی، تو وہ کہنے لگا ربانی صاحب یہ جو آپ کی تقریر میں نے سنی کہ یہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام فلاں امام فلاں، ہم نے جب سنی تب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ لوگ یہ فرقہ یہ بعد میں یہ جماعتیں بنی ہیں، ہم تو یہ سمجھتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا رہا، واللہ بتا رہا آج تک امت کے ذہنوں میں یہی ہے۔ اور میرا مقصد یہی ہے تاکہ لوگ دھوکے میں نہ پڑیں، چوروں ڈاکوؤں کا علم لوگوں کو ہو جائے کہ غیر مقلد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ چور بدعقیدہ بد مذہب اور بددین ڈاکو نہیں، بلکہ ان کا صرف نام لے کر ان کی طرف نسبتیں کر کر کے یہ چور اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، یہ چور اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ اور میں انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ بات کرنا چاہوں گا کہ غیر مقلد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا منہج کیا تھا، ان کا عقیدہ تھا، ان کا کیا تھا، اور ان کی طرف نسبت کرنے والے ان نقشبندیوں، ابو العلائیوں، رفاعیوں، قادریوں، ماتریدیوں اور اسی اشعریوں اور اسی چشتیوں، خانقاہیوں، قادیانیوں، بریلویوں، دیوبندیوں، سہروردیوں، یہ پورے فرقے ہیں، یہ سب ان کا عقیدہ کیا ہے میں انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں۔ میں آمین کے اوپر گفتگو نہیں کروں گا، رفع دین کے اوپر نہیں، فاتحہ خلف الامام پڑھو یا نہ پڑھو ہم اس کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے۔ میں ہمیشہ یہی اپنے نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں اور مثال دیا کرتا ہوں کہ کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ تم اس کو رفع دین کروا کے کیا کرو گے؟ اس سے آمین کہلوا کے کیا کرو گے جب بیچارے کا عقیدہ ہی خراب ہے؟ ارے یہ نقشبندی ہے یا سہروردی ہے یا قادری ہے یا ماتریدی ہے یا اشعری ہے، یہ زندیقیت کا شکار ہے، یہ حنفی ہے، شیعہ ہے، یہ حنفی ہے، زیدی ہے، یہ نہ جانے کتنے فرقے ہیں، میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور اصل کی میں بات کروں گا، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا، ہم انہی احباب کی کتابوں سے ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے عزیز اول ہمارا پہلا قدم عقیدہ توحید کی اصلاح ہے، عقیدے کی اصلاح ہے۔ عقیدہ توحید پر توجہ میری طرف، عقیدہ توحید پر ہمارا اتحاد مبنی، ہمارے اتحاد کی اساس ہے اور بنیاد ہے۔ عقیدہ ایک ہو تو ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں، اور صرف نعرے اتحاد لگانے سے، صرف اتحاد کرنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم عقل رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آگ اور پانی دونوں جمع، آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے ہیں، ملحد اور مومن ایک لحاف میں سو سکتے، کفر اور اسلام دونوں ایک گھاٹ پر جمع ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ یہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام فلاں کا نام تبدیل ہے، فٹ کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں بات بالکل آ جائے گی۔ میں نے پہلے بتلایا ہے کہ حضرت غیر مقلد ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام لیا جا رہا ہے اور ساری گند ان کے اوپر تھوپی جا رہی ہے، اور سارے چور شاہ بن کے پھرے، چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں خود، اور نام لیتے ہیں وزیر اعظم کا، صدر مملکت کا، کہ وہ ہم اس کے دوست ہیں اور ہمارا وہ رشتے دار ہے، اور اس لیے بیچارے چپ ہیں، امت بھی خاموش ہے، کیا کریں ہم؟ جب اتنے بڑے بڑے لوگ یہ کر رہے ہیں تو اگر ہم بھی کریں گے تو کون سا نقصان آئے گا؟ چلتے رہو، یہ چند دن کے چھوکرے ہیں، لوڈے لفاڑی ہیں، لیکن سنو، آؤ ہم تمہیں آج حقیقت سے بالکل قریب کرتے ہیں۔ بالکل یہی سچویشن، بالکل یہی نعرہ، بالکل یہی بات اس دور میں تھی جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر نبوت کا تاج پہن کر اس امت کے اندر داخل کیے تھے۔ آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں، قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس کا ترجمہ سنو۔ اللہ عز و جل کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے میرے حبیب، اے میرے نبی فرما دیجئے اے اہل کتاب۔ اہل کتاب ان کو کہتے ہیں جن کے اوپر جو اپنے نبیوں کو ماننے والے ہوں، جن کو آسمانی کتابیں نازل ہوں، جو آسمانی کتابیں پڑھتے ہوں، اس میں یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، اور جن لوگوں کے اوپر کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ تمام اہل کتاب ہیں۔ اے اہل کتاب یعنی اے یہودیو، اے نصرانیو، آؤ ایک ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر، انصاف والی بات جو ہم میں بھی برابر ہے، تم میں بھی، جس پر ہم بھی ہیں اور تم بھی مانتے ہو۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اس بات پہ متفق ہو جائیں
کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، بات ختم ہو گئی۔ اللہ آگے کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اے اللہ عبادت نہ کریں، تیری ہی عبادت ہو۔ آگے شرک کا معاملہ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن قرآن کا ایک ایک لفظ حکمتوں سے بھرا ہوا لفظ ہے۔ رب کعبہ کا یہ لفظ ہے، نازل کیا ہوا قرآن ہے جو کتاب احکمت آیاتہ۔ اللہ عز و جل نے اس کتاب کی ایک ایک حرف کے اندر اپنی حکمتیں بھری ہوئی ہیں۔ عبادت نہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت بھی کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو، اور ایسے لوگ موجود تھے اور موجود ہیں، وہ میں بھی بتاتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ شریک بھی کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا۔ نمبر 2، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے علم میں، اس کی تصرف میں، اس کے قدرت میں، اس کے تمام چیزوں میں، عبادت میں، بندگی میں کسی کو شریک، اس کے اسما میں، اس کے صرف کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اور نہ ہی اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب بنائیں، یعنی ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب نہ بنائیں۔ مطلب کیا ہے؟ لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ رب حلال اور حرام کرنے کی طاقت و قوت اور یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ عز و جل کے پاس ہے۔ کسی بندے کو یہ حق حاصل ہرگز حاصل نہیں، اللہ عز و جل کو یہ حاصل ہے۔ اور اگر کسی نے کسی بندے کو یہ حق دیا تو اس نے اس کا رب بنا، اس نے اس کو اس کا اپنا رب بنا لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب، ہمیں بعض کو اپنا رب نہ بنائے۔ فَإِن تَوَلُّوا، اور اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیں، فَإِن تَوَلُّوا، اگر وہ اس بات کو مان لیں تو ٹھیک، لیکن اگر وہ منہ پھیر کے چلے جائیں، اس کو نہ مانیں ان تین بنیادی چیزوں کو، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو پھر ان سے کہہ دو جاؤ لیکن گواہ رہو کہ ہم ہی مسلمان ہیں، گواہ رہو ہم ہی مسلمان ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے کیا فرمایا؟ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اے اہل کتاب جتنے بھی لوگ ہو، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ غور سے ترجمہ سننا، یہی میری تقریر کا نچوڑ ہے۔ تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل کی گئی ہیں، تورات اور انجیل ابراہیم کے بعد ہی نازل کی گئی ہیں، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے اس بات کو؟ اللہ فرماتا ہے ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، سنو تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ جس کا علم ہے چلو ٹھیک ہے، اس میں تم نے گفتگو کر لی، بحث کر لی، جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو؟ اور اللہ ہی جانتا ہے اس بات کو، تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، سنو اب یہاں سے اللہ کا جواب سنو، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، سنو، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے، جھگڑو مت، جھگڑا کیا تھا معلوم؟ نصرانی کہتے تھے کہ ابراہیم نصرانی تھے، یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے۔ اللہ فرماتا ہے تم دونوں سے پہلے وہ تھے، تو پھر وہ نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں، وہ یہودی کیسے ہو سکتے ہیں؟ عقل کی بات کرو، عقل کی بات کرو کچھ۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ ایک طرفہ خالص مسلمان تھے۔
وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے. سنو، ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، اور ابراہیمی کہنے کا جس کو حق حاصل ہے وہ کس کو ہے؟ ابراہیم سے جو سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر کون لوگ ہیں؟ ابراہیم سے قریب کون لوگ ہیں؟ ابراہیم سے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کا کہا مانا. اور یہ نبی جو آخر میں آیا ہے، یہ نبی اور جو اس نبی کے اوپر ایمان لانے لوگ ہیں، ایمان لانے والے لوگ ہیں، یہ تین ہیں جو ابراہیم کا کہا مانے، اور جو نبی ہے، جو لوگ اس نبی کے ماننے والے ہیں، یہی لوگ ابراہیم سے زیادہ قریب ہیں. یعنی ابراہیم کی جو دعوت ہے، ابراہیم کا جو عقیدہ ہے، ابراہیم کا جو منہج ہے، ابراہیم کا جو طریقہ ہے، یہ نبی جو ہمارا آخری آیا ہے اور اس نبی کے اوپر جو لوگ ایمان لائے ہیں اور وہ لوگ جو ابراہیم کے کہنے کو مانتے ہیں، یہی لوگ ابراہیم سے زیادہ قریب ہیں. باقی سارے کے سارے کیا ہیں؟ بولو، جھوٹے ہیں. سارے کے سارے کے دعوے باطل ہیں. وہ کہہ رہا ہم بھی ابراہیمی، وہ کہہ رہا ہم بھی ابراہیمی، وہ کہہ رہا ہم بھی ابراہیمی. اللہ فرماتا ہے نا، ابراہیمی صرف وہ شخص ہے جو ابراہیم کا کہا مانے، اور یہ نبی جو میں نے بھیجا ہے، یہ نبی ابراہیم کے راستے پر ہے، اور اس کے جو ماننے والے ہیں، اس کے اوپر جو ایمان لانے والے ہیں، وہ بھی ابراہیم کے راستے پر ہیں. مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. اللہ فرماتا ہے وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اب ایمان والوں سے اللہ خطاب فرما رہا ہے، اے میرے نبی کے ماننے والوں، اے میرے نبی کے پروانوں، اہل کتاب کی ایک جماعت کی یہ خواہش اور چاہت ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں. دراصل وہ خود اپنے سے ہی گمراہ کر رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم جان بوجھ کر کیوں کفر کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو ان حقیقتوں کو، پھر تم کفر کیوں کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں حق اور باطل کو خلق ملق کر کر کے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہو، اور کیوں حق کو چھپاتے ہو اور جان بوجھ کر، اور جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے پھر اس حق کو تم کیوں چھپاتے ہو؟ یہ میرے عزیز، میرے دوست، یہ آیات جو میں نے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ. ان آیات کا خلاصہ پہلی جو آیت ہے، تین باتیں اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمائی ہیں. ایک تو صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس دعوت اتحاد اللہ عز و جل نے دی ہے. کن باتوں پر پوری دنیا میں اتحاد کن باتوں پر قائم ہو سکتا ہے؟ تین باتیں ہیں، اور آپ بھی اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ یہ تین فارمولے ہیں اتحاد کے. سب کو یہی بتلاؤ. نمبر ایک، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت و پرستش نہیں کریں گے. نمبر دو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. نمبر تین، ہم کسی کی تقلید، ہم کسی کو اپنا رب حلال وہ کہے حلال حلال، وہ کہے حرام حرام، نہ، ہم یہ اتھارٹی کسی کو نہیں دیں گے. یہ تین چیزیں اتحاد کی اساس اور بنیاد ہیں. یہ آیت کریمہ نمبر ایک. نمبر دو، ہمیں ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس اصل میں اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ نجران کے نصرانی جو تھے، ان کے کچھ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ آپس میں اصل میں جھگڑا کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے، وہ یہودی اور نصرانی دو مولوی تھے، وہ آپس میں لڑ رہے تھے. کوئی کہہ رہا، یہودی کہہ رہا تھا وہ یہودی تھے، نصرانی کہہ رہے تھے کہ وہ نصرانی تھے. یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس وقت اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر یہ فیصلہ کر دیا اپنے نبی کے اوپر. یہ آیت کریمہ نازل فرما کر یہ فیصلہ کر دیا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے اور ابراہیم نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ یہ تو ان دونوں کے پیدائش سے پہلے ہی حضرت ابراہیم پیدا ہو چکے تھے، تو پھر ان کے یہودی اور ان کے نصرانی بننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے ملامت کی. اللہ عز و جل نے یہ ملامت اور ان کی برائی بیان کر دی. نمبر تین، ہمیں اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام خالص مسلمان تھے، وہ مشرک نہیں تھے. اسی طرح سے نمبر چار، ہمیں ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی بات مانے وہی ابراہیمی ہے، اور نبی اور مومنین حضرت ابراہیم ہی کے دین کے اوپر چل رہے ہیں. نمبر پانچ، ہمیں اس آیات سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل کتاب یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں.
ہے تو ان کے پاس کتاب، وہ بھی نبی کو ماننے والے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے۔ نمبر 6، ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حق اور باطل کو اہل کتاب خلط ملط کر کے پیش کرتے تھے، حق جبکہ وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، پھر بھی ان لوگوں کے سامنے حق بات کھول کر کے بیان نہیں کرتے تھے۔ نمبر 7، ہمیں ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ لوگ حق کو چھپاتے تھے، اور اللہ عز و جل نے کھل کر کے یہ تردید کی کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق تم دونوں سے تھا ہی نہیں، نہ یہودیت سے تھا نہ نصرانیت۔ میرے عزیز، یہ جو میں عمل کر رہا ہوں انہی آیات کو سامنے رکھ کر کے آج حضرت غیر مقلد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو میں سامنے رکھتا ہوں۔ میں ابراہیم کو سامنے نہیں رکھ رہا، بلکہ ان آیات کی روشنی میں میں ان کو سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج ہمارے ملکوں کے اندر بالکل یہی سچویشن ہے کہ آج حضرت ابو حنیفہ غیر مقلد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر کوئی اپنی ڈفلی الگ بجا رہا ہے، کوئی اپنی ڈفلی الگ بجا رہا، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے۔ وہ بھی حنفی ہیں، وہ بھی حنفی، ہمارے ملکوں کے اندر اپنے آپ کو دیوبندی کہنے والے وہ بھی حنفی، اپنے آپ کو بریلوی کہنے والے اور اپنے آپ کو قادیانی کہنے والے وہ بھی حنفی، اور وہ ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں۔ بریلوی کہتا ہے وہ کافر ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ کافر ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ کافر ہے، وہ بھی حنفی ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ ہمارے مذہب پر تھے امام ابو حنیفہ، دیوبندی کہہ رہا ہے امام ابو حنیفہ ہمارے تھے، قادیانی کہہ رہے ہیں امام ابو حنیفہ ہمارے تھے۔ ایسی سچویشن میں یہ آیت کریمہ ہمیں نشاندہی کر رہی ہے، اور ہم یہ امت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو غیر مقلد تھے، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ دیوبندی تھے، نہ وہ بریلوی تھے، نہ وہ قادیانی تھے، نہ وہ زیدی تھے، نہ وہ رافضی تھے، نہ ہی وہ جہمیہ تھے، نہ ہی وہ ماتریدی تھے، نہ ہی وہ اشعری تھے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعہ کے امام تھے، دین کے خادم تھے، دین کے رہبر تھے، اور دین کی انہوں نے خدمت کی ہے، اور دین کے اور امام اہل سنت والجماعہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ کسی مذہب سے ان کا جو آج بنائے گئے ہیں ان سے ان کا کوئی تعلق۔ میرے عزیز، یہ سچویشن اپنے سامنے رکھو، یہودیوں کا یہ طرز عمل تھا، نصرانیوں کا یہ طرز عمل تھا۔ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور عقیدہ جو بیان کیا وہ تو بیان کیا، لیکن ان کی تردید کی ہے، ان دعوے داروں کے روح پر اللہ نے کالک ملی ہے، ان کو تذلیل کیا ہے، ان کی ملامت کی ہے کہ اے اہل کتاب تم کہتے ہو کہ ابراہیم ہمارے تھے، وہ کہتا ہے ابراہیم ہمارے تھے۔ سنو، ابراہیم نہ یہودی تھے، ابراہیم نہ نصرانی تھے، ابراہیم خالص طور پر مسلمان تھے۔ اسی لیے ہم امت محمدیہ کے سامنے اس امام اجل کو، جو امام بڑے امام حضرت غیر مقلد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو ہمارے امام ہیں، جن کو ہم اپنا رہبر بھی مانتے ہیں، دین کے خادم بھی ہیں، دین کے خادم بھی ہیں، یہ نہ کسی مذہب سے ان کا، نہ یہ ماتریدی تھے، نہ یہ اشعری تھے، نہ یہ قادری تھے، نہ یہ چشتی تھے، نہ یہ حنفی تھے، نہ ہی یہ شافعی، نہ ہی یہ حنفی تھے، اور نہ ہی انہوں نے اپنا مذہب بنانے کو کہا، نہ ہی یہ اور دیگر جو سلسلے موجود ہیں ان کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، بلکہ وہ خالص طور پر موحد تھے، متبع سنت تھے، وہ اللہ کے اچھے اور نیک اور سچے بندے تھے، وہ دین کے خادم تھے، قرآن و حدیث کا تمسک، قرآن و حدیث سے محبت کرنے والے تھے، قرآن و سنت سے وہ دشمنی کرنے والے۔ یہ دو پارٹیاں تھیں، ایک تیسری پارٹی بھی تھی، کفار مکہ تھی۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں 3 لوگوں کو کے اوپر ملامت کی ہے۔ ایک تو یہودی جو کہتے تھے کہ ہم وہ نصرانی تھے اور وہ یہودی تھے، اور ایک نصارہ جو یہ کہتے تھے کہ وہ نصرانی تھے۔ تیسرا گروپ کفار مکہ کا تھا، وہ کہتے تھے ہمارے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہم تھے۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، اور حقیقت بھی ہے کہ کفار مکہ یہ جو آپ سے قریب ہے نا، بالکل مکہ اور جدے میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، یہ آپ سے قریب ہے، اور اس کا رشتہ بڑا پرانا رہا ہے۔ مکے کے جو لوگ تھے، یہ یقینی، یہ بات حقیقی ہے کہ جو مکے کے لوگ تھے وہ یہ سب اولاد ابراہیم میں سے تھے، یعنی یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور اولاد ابراہیمی ہونے پر اہل مکہ کو ناز اور فخر اور غرور بھی تھا۔ ویسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی، برسوں تک
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر وہ اولاد کاربند تھی، وہ اولاد چل رہی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی خدائی تعلیمات، اللہ عز و جل کے جو دروس اور نصائح تھے ان سب کو بھلانا شروع کیا، سب کچھ بھلانا شروع کیا، لیکن پھر بھی ان کے اندر توحید کی اور کچھ دین ابراہیمی کے شاعر ان اہل مکہ کے اندر موجود رہے، یہاں تک کہ بنو خزاعہ کا سردار عمرو ابن لحی منظر عام پر آیا۔ عمرو ابن لحی جو بنو خزاعہ کا سردار تھا، یہ بڑا ہی نیک، بڑا ہی پرہیزگار، بڑا ہی متقی آدمی تھا، اور بنو قبیلے بنو خزاعہ کا یہ کون تھا؟ اس کو ذرا نام ذہن میں رکھنا، یہ کفر کی ابتدا میں بتا رہا ہوں۔ اہل مکہ اولاد ابراہیم میں سے تھے، اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، اور دین ابراہیمی پہ وہ قائم و دائم تھے، یہاں تک کہ بنو خزاعہ کا سردار عمرو ابن لحی جو بڑا ہی نیک تھا، بڑا ہی متقی تھا، بڑا ہی پرہیزگار تھا، صدقہ اور خیرات کرنے والا تھا، دینی معاملات سے تعلق رکھنے والا تھا، دینی امور سے اس کو بہت زیادہ دلچسپی تھی، یہ منظر عام پر آیا۔ اسی وجہ سے لوگوں نے بھی اسے، جب وہ دین کی طرف اتنا راغب تھا تو اسے محبت کی نظروں سے دیکھا، اس کی عزت کی، اس کی تکریم کی، اور اسے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے افاضل اولیاء میں سے سمجھ کر عمرو ابن لحی کی پیروی کرنا انہوں نے شروع کی۔ اہل مکہ نے ان کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ پھر اس عمرو ابن لحی جو بنو خزاعہ کا سردار تھا، ایک دفعہ اس نے ملک شام کا سفر کیا۔ ملک شام جو اس وقت کہاں ہے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سوریا کا یا سیریا کہا جاتا ہے، وہاں وہ گیا، وہاں اس نے دیکھا تو وہاں بتوں کی پوجا جاری تھی، وہاں لوگ بت بنا بنا کر کے پوج رہے تھے۔ عمرو ابن لحی نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ بھی بہتر ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے، اور یہ بھی برحق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک شام تو پیغمبروں کی سرزمین بہت پرانی زمانے سے، یہاں تو انبیاء علیہ السلام آتے رہے ہیں، یہاں تو نبی اور رسول آتے رہے ہیں، تو جب نبی اور رسول کی جگہوں پر بت پوجے جا رہے ہیں، یہاں کوئی غلط کام تھوڑی ہوگا، اس لیے یہاں کی مٹی بھی کیا ہے؟ خاک شفا ہے، یہ بھی اٹھا لے جاؤ۔ ہاں، یہ نبیوں کی سرزمین ہے، یہ رسولوں کی سرزمین، رسولوں کی بستی ہے، اس لیے یہاں جو کچھ بھی کام ہو رہا ہے، آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ وہاں کچھ دن رہ کر اس نے اپنے ساتھ ایک بت اپنے بغل میں لایا جس کا نام حبل، جس کا نام کیا تھا؟ حبل تھا، اور لا کر کے اس نے کعبے میں نصب کر دیا، کعبے کے اندر دروازے کے اوپر رکھ دیا۔ اب عقیدت و محبت کی نرنگیاں دیکھیے کہ شیطان کس طرح سے اہل مکہ کو، کفار مکہ کو گمراہ کر رہا ہے۔ اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ اس خبیث عمرو ابن لحی نے شرک کی دعوت دی، اور اہل مکہ کی نظروں میں چونکہ بڑا ہی مقدس مانا جاتا تھا، اولیاء میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور بڑا ہی عالم اور فاضل تھا، انہوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت ہی جلد، کم ہی وقت گزرا تھا کہ پورا حجاز مقدس یہ اہل مکہ کے نقشے قدم پر چلنے لگا، اس لیے کہ اہل مکہ یہ خود بھی حرم کے والی تھے، حرم کے حفاظت کرنے والے تھے، آب زمزم کے والی تھے، یہ خود بھی حج اور عمرہ کرنے والے تھے، اس لیے جیسے یہ تھے ویسے اہل حجاز بھی انہی کے رنگ میں رنگ گئے، اور اس طرح میرے عزیز، میرے دوست، پورا عرب بت پرستیوں میں ڈوب گیا، اور پورا عرب، اس عرب کی دھرتی پر بت پرستی کی ابتدا اور اس کا اس کی ابتدا ہوئی اور اس کا آغاز۔ اور کس نے شروع کی ہے؟ عمرو ابن لحی۔ اب جناب پھر حبل کے علاوہ اور بھی بت آئے، لات آیا، منات آیا، عزا آیا، اور پھر اس طرح سے کثرت ہو گئی، بتوں کی پھر بھرمار ہو گئی۔ اور پھر ایک دن آیا کہ ایک جن عمرو ابن لحی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ جدہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے، اس جدے کے اندر قوم نوح کے زمانے میں جو خدا تھے وہ زمین کے اندر دفن ہیں، چل کر کے نکال لاؤ اور اسے بھی لا کر کے حرم کے اندر رکھ دو۔ قوم نوح میں کون سے بت تھے؟ 5 پنجتن پاک تھے، وہ بھی 5 پنجتن پاک تھے، ود تھے، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 پنجتن پاک تھے۔ عمرو ابن لحی سے جن نے کہا، اور عمرو ابن لحی نے جدہ کا سفر کیا، اور جناب علی جدہ میں آ کر کے اس نے ود اور سواع اور یعوق اور یغوث اور نصر یہ لے کر تہامہ آیا، اور
زمانے حج میں اس پانچوں بتوں کو مختلف قبیلوں کے اندر اس نے تقسیم کر دیا اور پھر خانہ کعبہ بھی بتوں سے بھر گیا اور اس طرح سے تقریباً 360 بت خانہ کعبہ کے اندر رکھے گئے اور اس کی پوجا شروع کی۔ اس طرح بت پرستی ان کی گھٹی میں پڑ گئی، جنہیں فخر تھا کہ وہ دین ابراہیمی کے اوپر قائم و دائم ہیں، وہ کفار و مشرکین جو دین ابراہیمی پہ ناز کرتے تھے اور کہتے یہی تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، اسی کے اوپر ہم قائم و دائم ہیں۔ اب وہ جناب علی اسی ابراہیمی دین کا مذاق اڑانے لگے اور جناب علی بت پرستیوں کے اندر ڈوب گئے۔ اور اس کے باوجود بھی بہت سارے وہ عمل تھے جو دین ابراہیمی سے انہوں نے حاصل کیے تھے اور ان بتوں کے ساتھ انہوں نے وہ حرکتیں کرنا شروع کی جو اللہ عز و جل کے لیے کرنی چاہیے تھی، وہ اعمال بجا لانا شروع کیے جو صرف اللہ عز و جل کے لیے خاص تھے۔ اور وہ حرکتیں کیا تھیں؟ سنو مختصراً میں اس کا ذکر کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، وہ بتوں کی مجاوری کرتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے اور انہیں زور زور سے پکارتے تھے، یا عبل یا حبل یا لات یا منات یا فلاں یا فلاں۔ وہ اپنی مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے ان سے فریادیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے یہاں۔ نمبر 2، بتوں کا حج اور طواف وہ کرتے تھے، ان کے سامنے عز اور انکساری سے پیش آتے تھے اور انہیں وہ سجدہ کرتے تھے۔ نمبر 3، بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے تھے، قربانی کے جانوروں کو کبھی آستانوں پر ہی ذبح کرتے اور کبھی کسی بھی جگہ ذبح کر لیتے تھے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور دونوں صورتیں قرآن کے اندر مذکور ہیں اور آپ کو پتہ ہے۔ نمبر 4، بتوں کے لیے باقاعدہ کھیتیوں میں چوپاوں میں وہ حصے مقرر کرتے تھے۔ نمبر 5 کھیتی اور چوپاوں میں مختلف قسم کی وہ نظریں مانتے تھے۔ نمبر 6، بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ وہ کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ سے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی وہ سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان کے سامنے نذر و نیاز کیوں چڑھاتے ہو، ان کو کیوں پکارتے ہو، ان کو کیوں مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ارے ہم جانتے ہیں کہ یہ بھی مخلوق ہیں، یہ بھی اللہ کی بندے ہیں، لیکن ہم ان کو صرف اس لیے یہ نذرانے یہ ذبیحوں یہ ذبح کر دیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اسی طرح سے کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، اور اسی طرح سے کہتے تھے کہ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ رب العزت کے ہاں، اس لیے ہم یہ تمام سب کام ان کے لیے بجا لاتے ہیں۔ نمبر 7، فالگیری میں بھی ان کا نام ان کا کام تھا اور وہ لوگ فالگیری بھی کرتے تھے، یعنی فال وغیرہ بھی لیتے تھے۔ نمبر 8، کاہنوں نجومیوں عرافوں کی خبروں پر وہ لوگ ایمان بھی رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ڈھونگ دھتورے وہ کرتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے۔ یہ تمام سب کرنے کے باوجود بھی وہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیم ہیں۔ یہ سب کرنے کے باوجود بھی وہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کے ساتھ یہ حرکتیں کرنے کے باوجود بھی وہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ اور ایسی بات نہیں تھی کہ وہ بالکل دین ابراہیمی سے خالی تھے۔ میں نے ابھی بتایا ہے کہ دین ابراہیمی کی کچھ نہ کچھ رمق ان کے اندر موجود تھی، دین ابراہیمی کی کچھ نہ کچھ جھلک ان کے اندر موجود تھی۔ جاہلیت کے عقائد و اعمال کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کچھ نہ کچھ دین ابراہیمی کی روشنی موجود تھی۔ چنانچہ آئیے میں آپ کو بتلاؤں، وہ بیت اللہ کی حفاظت کرتے تھے، وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کی عزت کے لیے جب خانہ کعبہ انہوں نے دوبارہ تعمیر کی تو یہی کفار مکہ تھے جنہوں نے یہ قید لگائی تھی، جب سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ ڈھہ گیا تھا تو قید لگائی تھی کہ اس کی تعمیر میں وہی پیسے خرچ ہوں گے جو ہمارے اور قبیلے کے حلال کمائیوں سے ہوں گے، حرام کمائیوں سے خانہ کعبہ تعمیر نہیں ہو سکتا ہے۔ خانہ کعبہ آج جس شکل میں ہے وہی شکل انہوں نے تعمیر کی تھی، اور جو جس کو ہم حسیب کعبہ کہتے ہیں ان غریبوں کے پاس، ان بیچاروں کے پاس حلال پیسے ختم ہو چکے تھے، اس لیے وہ ابراہیمی بنیاد پر مکمل طور پر انہوں نے اس کی تعمیر نہ کری، اس کو چھوڑ دیا یوں ہی، کیوں ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے بھی وہی تعمیر باقی رکھی اور فرمایا کہ میری قوم ابھی نہیں مسلمان ہوئی ہے، میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کو توڑ کر ابراہیم نے جو بنیاد رکھی تھی، یعنی اس کے اندر حتیم بھی شامل تھا، میں اس کے اوپر تعمیر کروں، لیکن چونکہ قوم ابھی نئی ہے اس لیے ابھی کچھ نہ کچھ کتنے کھڑا کر سکتا ہے شیطان، اس لیے میں اسی تعمیر پر چھوڑتا ہوں جو کفار مکہ نے تعمیر کیا تھا۔ اور آج بھی
کفار مکہ ہی کی وہ تعمیر پر وہ خانہ کعبہ قائم و دائم ہے، ان کی حلال کمائیوں پر وہ خانہ کعبہ اتنا تعمیر ہوا تھا میرے عزیز۔ اور یہی نہیں کہ وہ بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے، بیت اللہ کی عزت کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، بلکہ بیت اللہ کے لیے حج بھی کرتے تھے، حج و عمرہ کرتے تھے، وہ عرفات میں بھی جاتے تھے، وہ مینا میں بھی جاتے تھے، اور آپ کو تعجب ہوگا وہ اللہ کی راہ میں قربانیاں بھی پیش کرتے تھے، اور آپ کو اس سے بھی زیادہ تعجب ہوگا وہ اللہ کے لیے نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے، اور ابھی میں نے بتایا قرآن کریم کے حوالے سے کہ کھیتیوں میں صدقات اور زکات بھی وہ نکالتے تھے۔ یہ اور بات تھی کہ تھوڑی بتوں کے لیے کرتے تھے، تھوڑے اللہ کے لیے وہ کرتے تھے، لیکن یہ تمام سب کرتے تھے، اور یہ تمام سب وہ لوگ خانہ کعبہ کے لیے کرتے تھے۔ البتہ دین ابراہیم میں کچھ بدعتیں انہوں نے ایجاد کر لی تھی، اور اس حج اور طواف اور عمرے میں ان کے ہاں کچھ بدعتیں تھیں جو دین ابراہیم میں انہوں نے نئی طور پر ایجاد کری تھی، اور وہ کیا تھی؟ نمبر ایک، وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، حرم کے پاسبان ہیں، بیت اللہ کے والی اور مکے کے باشندے ہیں، کوئی شخص ہمارے برابر نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا مقام ہمارے مرتبے تک کوئی آدمی باہر کا نہیں پہنچ سکتا ہے، اس لیے ہمارے حقوق بھی مختلف ہیں، برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم اہل مکہ کے ہوتے، ہم اہل مکہ ہیں، ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، تو جتنے لوگ عرفات میں جاتے ہیں ہم بھی عرفات میں جائیں، نہیں، ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے۔ وہ کہتے تھے ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے۔ چنانچہ حج کے دنوں میں جب لوگ عرفات جاتے تھے تو کفار مکہ مزدلفہ میں قیام کرتے تھے، وہاں ٹھہرتے تھے، اور اللہ نے اس بدعت کو توڑا اور قرآن کریم میں حکم دیا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جتنے لوگ عرفات میں جاتے ہیں تمہیں بھی وہاں جانا ہوگا، اور یہ غرور اور یہ فخر نہیں چلے گا۔ نمبر دو، وہ کہتے تھے کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں، اس لیے ہمارے لیے ایام حج میں پنیر، گھی اور یہ تمام سب چیزیں بنانا یہ جائز نہیں ہے، اور نہ ہی بال والے گھر میں ہمارے لیے رہنا درست ہے، صرف چمڑے والے خیمے میں ہم رہیں گے۔ اسی طرح سے ان کو یہ بھی ناز تھا، وہ کہتے تھے کہ حرم کے باہر والے حج یا عمرہ کے لیے آئیں تو وہ باہر سے کھانا پانی نہ لائیں، کھانے کی چیزیں نہ لائیں، کیونکہ یہ چیزیں وہ ان کے لیے حلال نہیں ہیں۔ نمبر چار، اسی لیے وہ یہ کہتے تھے کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں طواف کرنے یا حج کرنے، وہ اپنا کپڑا نہیں پہن سکتے، ہم انہیں کپڑا دیں گے، وہ ہمارا کپڑا پہن کر کے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ ان کی عزت کیا، وہ لوگ کتنی عزت کرتے تھے خانہ کعبہ کی، اور اس طرح سے اور بھی بدعتیں تھیں، وہ تمام سب وہ ایجاد کیے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام کا ظہور ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اور آپ نے نئے سرے سے، جبکہ یہ بھی دین ابراہیمی کا دعویٰ کرتے تھے، ہم اولاد ابراہیم ہیں، ہم اولاد ابراہیم ہیں، کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے کیا کیا؟ کہا تم جھوٹے لوگ ہو، تم جھوٹے دعوے دار لوگ ہو، اپنے آپ کو کہتے ہو ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی تجدید کی، دین ابراہیمی کو نئی شکل دی، اور اس کی وہ شکل دی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، اور یہ تمام چیزیں جو خرافات دین ابراہیمی کے نام پر مکے کے اندر قائم و دائم تھی اور رائج تھی، پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مٹایا، اور صحیح اسلام جو حضرت ابراہیم نے بتلایا تھا اس اسلام کو وہاں پر قائم کیا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ میرے بھائیو، یہ سچویشن ہے اس زمانے کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تھی، اور آج ہمارے سامنے یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، نصرانی بھی کہتے تھے کہ ہم بولو ابراہیم کے ماننے والے ہیں، اور اہل مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پہ ہیں، اور یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کا کوئی دنیا کا مولوی، کوئی علامہ، کوئی مفکر انکار نہیں کر سکتا ہے۔ آج بڑی عجیب و غریب بات ہے، مولوی سے پوچھو کہ مولوی صاحب کفار مکہ کیوں کافر تھے؟ کہتے اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ کو نہیں مانتے تھے اس لیے کافر تھے۔ ان پاگلوں سے کہو، پاگلوں سے جنہوں نے نبی کے نام پر مٹھائیاں تو کھا لی، جنہوں نے بھانگڑے تو ڈال دیے، جنہوں نے جشن عید میلاد النبی کے تھوبڑے تو کر لیے، جلوس نکال لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی سیرت ہے ان کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اہل مکہ اللہ تعالیٰ کو اتنا مانتے تھے، اتنا مانتے تھے، جہاں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جتنا آج کل کا کلمہ کو مشرک بھی نہیں مانتا ہے، اتنا مانتے تھے وہ اللہ عز و جل کو۔ وہی بڈھا ابو طالب تھا، وہی بڈھا عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا،
کیا ایمان؟ ابرہا نے حملہ کیا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، نتیجہ کیا ہوا؟ بزدل سارے مکہ چھوڑ کر کے پہاڑیوں پہ گھس گئے اور سارے ادھر ادھر گئے، ان کے اونٹ پکڑے گئے۔ عبد المطلب گئے ابرہا کے پاس، میرا اونٹ ہے، یہ میرے اونٹ ہیں، یہ مجھے واپس کرو۔ ابرہا ہنسنے لگا، بڈھے تو قبیلے کا سردار ہے، تجھے اپنے اونٹوں کی بڑی فکر ہے، تجھے کعبہ کی فکر نہیں ہے جسے میں گرانے کے لیے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے کیا کہا تھا؟ تاریخ میں سنہرے لفظوں سے یہ لفظ آج بھی موجود ہے کہ میں رب الابل ہوں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنے اونٹوں کی نگہداشت کرنے والا ہوں، میں اپنے اونٹوں کے لیے تیرے پاس آیا ہوں، جو گھر کا مالک ہے اپنے گھر کو دیکھ لے۔ اور آج تم نے کیا کیا؟ آج تم نے کیا کیا؟ میاں وہ کفار مکہ جو تھے، اللہ کی قسم لاکھ درجے اچھے تھے بے ایمانہ، کہ وہ جب بھی مصیبتیں پڑتی تھیں، دکھ پڑتے تھے، تکلیفیں ہوتی تھیں، وہ سارے معبودوں کو پھینک دیتے تھے، باہر ڈال دیتے تھے اور اللہ عز و جل کو پکارتے تھے۔ ابو جہل ان کا بیٹا، اس ابو جہل کا بیٹا جو زندگی بھر مر گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، لیکن اللہ ہدایت دینے پر آتا ہے تو نہیں دیتا ہے۔ اکرمہ ابو جہل، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے یمن کی طرف، بھاگے اپنے دوستوں کے ساتھ، جب فتح مکہ کے وقت گزرے گئے اور سمندر میں پہنچے، وہاں دیکھا کہ جب سمندر میں کشتیاں ہچکولے کھانے لگی اور موجوں نے انہیں ڈوبنا چاہا تو سارے کفار مکہ کہنے لگے، اے محمد کے رب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہمیں بچا لے۔ اللہ کو پکارنے لگے اور اپنے بتوں کو اٹھا کر کے سمندر میں پھینکا دیے، کوئی کام نہیں آنے والے، اب اللہ ہی بچائے گا۔ اکرمہ کہتے ہیں، اکرمہ جب کچھ دن کے بعد پلٹے، سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہاتھ رکھے اور کہنے لگے، میں بھاگا تو تھا اسلام سے، لیکن میں نے اسلام کے منظر وہاں بھی دیکھے۔ اے اللہ کے نبی، میں نے دیکھا کہ کشتیاں جب ڈوبنے لگی تو اس وقت ہم سب نے اپنے بتوں کو جب پکار کے ہم تھک گئے اور کسی نے کوئی مدد نہیں کی تو وہ بتوں کو ہم نے سمندر میں، ان لوگوں نے بھی پھینکا، ہم نے بھی پھینکا، اور ہم نے آپ کے رب کو آواز دی تو اللہ نے ہمیں نجات عطا فرمائی۔ تو جو اللہ ہمیں وہاں نجات دے سکتا ہے، اس اللہ کے آپ نبی ہیں تو آپ یقینی طور پر سچے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ کتنے بڑے، وہ کتنے جیادے ہوش مند اور کتنا ان کا دماغ تھا، سوچتے تھے، سمجھتے تھے، اور آج یہ ملا سمجھتے ہی نہیں، یہ مولوی کی سمجھ میں نہیں آ رہی، مردوں کو پکار رہا، اس کا پیر قبر فاتحہ پڑھ رہا ہے، قبر میں سے بول رہا ہے، مجبور اتنی بھی عقل بے غیرت کو، یہ مولوی ہوا ہے یا عقل سے پیدل ہوا ہے، کس نے فراغت کی ہے یا عقل سے فارغ ہوا ہے، یہ کس دارالعلوم کا بندہ مولوی ہے یہ؟ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ ان بیٹا لوگوں کو حیض اور نفاس کے مسائل کے علاوہ توحید کے مسئلے ان کو فارغ ہوتے، ان کو توحید نہیں بتائی جاتی۔ اور سنو امت محمدیہ کے لوگوں، کان کھول کر کے سن لو، اور اگر مولانا حضرات ہوں گے تو میں یہاں موجود ہوں، میں انہیں اجازت دوں گا کہ کھڑے ہو کر کے میرے محاضرے کے بعد لیکچر کے بعد مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ ان دارالعلوموں میں 75% یا 80% مدرسے ہمارے ملکوں کے، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں، چاہے وہ پاکستان کے ہو یا بنگلہ دیش یا ترکیہ یا اسی طرح افغانستان کے ہو، ان مدرسوں میں عقیدہ توحید کی تعلیم نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان مدرسوں میں فقہ اور فلسفہ اور منطق کی تعلیم ہوتی ہے، انہیں عقیدہ توحید نہیں بتایا جاتا ہے۔ کچھ نہیں معلوم غریب کو توحید کی کتنی قسمیں ہیں، توحید کیا ہے، عقیدہ سے غریب کو پتہ نہیں۔ حضرت نے فرمایا، حضرت نے کیا، ادھر چلے مارو، ادھر فاتحے کرو، ادھر قرآن کھانی کو، ادھر سپارے، اس کو تو عرس منانے سے فرصت نہیں کرتی، جو عرصوں سے فرصت ملی جمعرات کو لے لے کر سپارے پڑھتا۔ دارالعلوموں میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا، ہم سے پوچھو۔ یہ بخاری مسلم ترمذی مذاق اڑاتا ہے یہ جاہل، اس جاہل کو کیا علم ہے بخاری اور مسلم ترمذی مذاق کا؟ اس بے غیرت کو کچھ پتا ہے؟ یہ کیا جانے 6 مہینے میں بخاری پڑھنے والا، اس کو تو بخار آتا ہے بخاری دیکھ کر کے، بخاری نہیں آتی۔ یہ کیا، یہ مولوی ہے؟ ہم عوام کی بات نہیں کرتے، عوام ہمارے بھائی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا سینہ جلتا ہے، ہماری بوڑھی ماں، ہماری بوڑھی دادی، ہماری نانی، آپ سب سوچتے ہیں اس طرح اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے پیار، ان کو سخت گرمیوں کے دنوں میں بھی روزے رکھتی ہیں، وہ کمریں جھکی ہوئی، لیکن وہ فجر کی نماز نہیں چھوڑتی، تہجد کی نماز نہیں چھوڑتی، کڑاکی سردی کی بھی ہو، گرمی ہو، روزے توڑ دو، تم بڑھیا ہو چھوڑ دو،
بھرے پیالے ٹھنڈے سینے پہ رکھ کے ہاں ہاں کر رہے، روزے نہیں توڑ رہی ہے بیچاری، مارے اللہ کی محبت میں، اللہ کے ڈر میں۔ وہی ماں، وہی بوڑھی، وہی دادی، وہی نانی نظر و نیاز چڑھانے کے لیے مزاروں پہ جا رہی ہے، مزاروں کے سجدے کر رہی ہے۔ مجھے امت کے لوگ بتاؤ قصور کس کا ہے؟ اس بوڑھی ماں کا قصور ہے، اس ہماری دادی نانی کا قصور ہے، یا ان ملانوں کا قصور ہے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ہے؟ بتاؤ کس کا قصور ہے؟ ان مولویوں کا قصور ہے، مولویوں کا، انہوں نے ان کو گمراہ کیا ہے۔ غریب تو اللہ سے اتنا پیار کرے، غریب تو اللہ سے اتنی محبت، غریب اللہ کے فرائض ادا کرنے کے لیے مولوی کھراٹے لے کے سوتا ہے، وہ راتوں کو تسبیح لے کے بیٹھتی ہے۔ غریب گمراہ کس نے کیا؟ کون ذمہ دار؟ ہم جب سوچتے ہیں، ہم ان کیچڑوں سے نکلنے والے لوگ جب سوچتے ہیں تو کلیجہ پھٹتا ہے۔ ارے وہ بے غیرت ہے جو اپنے باپ داداؤں سے اپنے آپ کو کہتے ہیں مہلے ہیں، ذرا نرمی کرو، نرمی کرو، ان کو جوتے کی نوک پہ رکھو۔ یہ بے غیرتی، بے حیائی ہم سے نہیں دیکھی جاتی ہے۔ ہم امت کے نوجوانوں کو، امت والوں کو جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کی یہ پیاری پیاری بھولی بھالی امت، مولوی اس کو گمراہ کر رہا ہے، اپنے مذہب کے نام پر، اپنے مولویوں کے نام پر اس کو گمراہ کر رہا ہے، شرک پر مر رہے ہیں لوگ، ہمارا کلیجہ پھٹتا ہے کہ ہم کس طرح شرک کی دلدلوں سے نکل کے آئے ہیں، کتنی مشکلوں کے بعد اللہ نے ہمیں یہ دولت عطا فرمائی ہے، ہم کیوں نہ اپنے بھائیوں کے درمیان اس دولت کو بانٹ دیں، یہاں تک کہ مر جائیں، اسی کے اوپر ہماری موت ہو جائے۔ اس لیے ہمارا سینہ پھٹتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تم نے باپ داداؤں سے اس کو پایا ہوگا، تمہیں غیرت نہیں ہے، تم اپنی بیٹیاں اور بہنیں بیاہو ان مشرکوں بدعتیوں کے گھروں میں اور وصولو ان سے پیسے، اڑاؤ ان کی دعوتیں۔ ہمیں ایسے مشرکوں اور بدعتیوں کے گھر ہماری بیٹی کنواری رہ جائے گی، ہماری بہن کنواری رہ جائے گی، مگر کسی مشرک کے پلے اترے نہیں باندھیں، ہم نہیں باندھتے۔ ہم نے دیکھے ہیں، ہم پہ ظاہر ہے، تمہارا باطن ہم نے سمجھانے میں، ہمیں اب نہ گمراہ کرو، اب امت کو سمجھنے دو۔ مولویوں تم قصوروار ہو، تم یہ امت کو قرآن و سنت کے لیے چھوڑ دو، اپنی کتابوں کو آگ لگا دو، اللہ کا کلام باقی رہے، محمد الرسول اللہ کا فرمان باقی رہے، پھر دیکھو کون سا مذہب چلتا ہے، پھر دیکھو کون سا مذہب چلتا ہے۔ ہمیں کفر سے لڑنے دو، ہمیں یہودیوں کے لیے لڑنے دو، ہمیں اپنے محاذوں پہ نہ کھڑا کرو، ہمیں جہاد کرنے دو کفر کے خلاف، ہمیں جہاد کرنے دو نصارہ کے خلاف، ہمیں جہاد کرنے دو یہودیوں کے خلاف، ہمیں مہلت دو، امت کے نوجوانوں کو کھڑا کریں ہم توحید کے نام پر۔ تم ان کو گمراہ کر کر کے ان کو چلے چپاڑوں پہ تم نے لگا رکھا ہے، بے غیرتی کی حد ہو گئی ہے۔ ان کو تم نے چوڑیاں پہنا دی ہیں، تسبیح کی چوڑیاں، کانچ کی چوڑیوں کے بجائے گولیوں کی چوڑیاں پہنایا ہے۔ 70,000 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، جنت میں چلے جاؤ۔ بیٹا کہہ رہا تھا چھوٹا سا، انکل ہمارے اسکول میں بچے کہتے ہیں 70,000 دفعہ لا الہ پڑھ لو جنت میں چلے جاؤ۔ میں نے کہا بیٹا تجھے مشورہ دینا چاہیے تھا کہ جا 70,000 پڑھ کر چھت سے نیچے کود پڑ مر جا تاکہ جلدی جنت میں چلا جائے۔ ہاں اب مر جاؤ، کاہے کو دنیا میں زندہ ہو بھائی، جنت کے لیے تو یہاں مر رہے ہو، تو جلدی لے لو جنت، مر جاؤ، جاؤ پاک کرو یہ سرزمین جلدی سے، پتہ چلے گا کہاں جاؤ گے وہاں۔ اعوذ باللہ میرے عزیز، اللہ میں عرضیہ کر رہا تھا یہ سچویشن ہے آج، اس دور میں یہ سچویشن تھی۔ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے، نصرانی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے، کفار مکہ کہتے تھے کہ ابراہیم، اور اللہ عز و جل نے کیا فرمایا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے اور ابراہیم نہ ہی نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ ایک طرفہ مائل ہونے والے شرک سے دور مسلم تھے، وما کان من المشرکین، وما کان من وہ مشرک نہیں تھے۔ آج جب تم سے کوئی پوچھے، یہ درس دے کے جا رہا ہوں، تم کون ہو؟ کہہ دو الحمدللہ مسلمان ہیں، مشرک نہیں ہیں، مسلمان ہیں، مشرک پہلے بچکے گا، وہ پہلے اس کو سرسری لگے گی، یہ کون سا جملہ نکل رہا؟ کہہ دو ہاں ما کان من المشرکین، ابراہیم نہ یہودی تھے، ابراہیم نہ نصرانی تھے، اور ابراہیم ایک طرف مسلمان تھے، ما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ پھر وہ آپ کا جائزہ لے گا، کہے گا یہ کہاں سے آیا ہے، کیا ہم مشرک ہیں؟ جو ہے الحمدللہ، ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ مشرک ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، الحمدللہ اتنا کہہ رہے ہیں، آپ نہ ہو الحمدللہ ہماری خواہش ہے۔ اپنا جائزہ خود لے لو، اپنے اپنے دلوں کے اندر جھانک کر کے۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، آج سچویشن غیر مخلف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی آپ لوگ ذرا چونکتے ہوں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ یہ غیر مخلف کا پنچ کیوں ربانی صاحب لگا رہے ہیں، اس لیے لگا رہے ہیں
اس لیے لگا رہے ہیں کہ جو جملہ تم ہمارے لیے پسند کرتے ہو اپنے لیے بھی پسند کرو. دیکھیں تمہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے, اس سے کہیں زیادہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہمارے اوپر تم الزام لگاتے ہو. ہم قرآن و سنت کو مانے تو ہم غیر مقلد, امام ابو حنیفہ بھی قرآن و سنت کو مانتے ہیں وہ بھی غیر مقلد. اس لیے ہمیں کہنے میں کیا آ رہا ہے؟ تو بیٹا جو تم ہمارے لیے کہہ رہے ہو وہی ہم سپلائی کر رہے ہیں, واپس کر رہے ہیں تم کو, وہی ہم واپس کر رہے ہیں. ہمارے امام جو وہ بھی غیر مقلد تھے بیچارے, ہے کہ نہیں؟ امام اہل سنت تھے, وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے. ان کے جو شاگرد تھے وہ بھی غیر مقلد تھے, چاہے امام ابو یوسف ہوں, چاہے امام احمد ہو, چاہے امام ظفر ہو, کوئی بھی ہو. المہم ہمارے ملکوں میں آج یہی سچویشن ہے کہ امام غیر مقلد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مدعا بنا کر سب کو لامذہب کہا جا رہا ہے, گستاخ کہا جا رہا ہے, رافضی بتایا جا رہا ہے, بددین بتایا جا رہا ہے, اور نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے. اور حالت کیا ہے؟ وقالت الیہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. اللہ فرما رہا ہے یہ نصرانی اور یہ یہودی بھی بڑے عجیب ہیں. یہودی کہتے ہیں نصرانی کافر, نصرانی کہتے ہیں یہودی کافر. وهم يتلون الكتاب, حالانکہ یہ سب کتاب پڑھتے ہیں, یہ سب اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے دیوبندی کافر, وہ کہہ رہا ہے بریلوی کافر, بریلوی کہہ رہا ہے وہ کافر, قادیانی کہہ رہا میرے علاوہ سب کافر, میرے علاوہ, ہاں ان کے علاوہ سب کافر. قادیانی یہ کہہ رہا ان کے علاوہ سب کافر. وہم یتلون الکتاب, حالانکہ یہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ ہاں قرآن پڑھ رہے ہیں. اسی قرآن سے بریلویت علم غیب ثابت کر رہا ہے, حاضر و ناظر ثابت کر رہا ہے, تصرف ثابت کر رہا ہے, اولیاء کی زندگی ثابت کر رہا ہے. دیوبندیت بھی اسی قرآن سے سب کچھ ثابت کر رہے ہیں, اور اپنی مرضی سے قرآن و سنت سمجھتے ہیں. اور گند کس کے اوپر لگاتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اور جو ان کے نقش قدم پر ہیں ان پر یہ لوگ اپنی مرضی سے سمجھتے ہیں. سنو, یہ بات کان کھول کر کے پھسلا دی جائے امت کے سامنے کہ ہم بحیثیت اہل حدیث اپنی مرضی اپنے دماغ سے قرآن و سنت نہیں سمجھتے, بلکہ قرآن و سنت کو ہم اس طرح سمجھنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں جس طرح قرآن کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا تھا, اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا تھا, اور صحابہ نے اپنے صحابہ کو یعنی تابعین کو سمجھایا تھا. ہم سلف نے جس طرح قرآن و سنت کو سمجھائے ہم اس طرح قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں. تمہاری طرح بخشٹ کی طرح اپنے مزاج سے قرآن کی تعویل ہم نہیں کرتے. اور اگر تم ہمارے سامنے پھر بھی بیان کرتے ہو تو تم جھوٹے مکار ہو. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, اللہ لعنت فرمائے جھوٹ بولنے والوں. میرے عزیزو, غیر مقلد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر جسے دیکھو اپنی دکانیں چمکا رہا ہے, اور سب اپنے آپ کو حنفی کہہ رہے ہیں, سب حنفی. قبروں کو پوجیں پھر بھی حنفی, قبروں کو پوجیں پھر بھی حنفی, نیاز چڑھائیں پھر بھی حنفی, چادر چڑھائیں پھر بھی حنفی, قبروں پر اعتکاف کریں پھر بھی حنفی, مجاوری کریں پھر بھی حنفی, بزرگوں کی قبروں پر فریادیں کریں, ان سے التجا کریں, وسیلے لیں پھر بھی حنفی, عرس کریں وہ بھی حنفی, میلے کریں پھر بھی حنفی, تیجے کریں وہ بھی حنفی, دوئم کریں وہ بھی حنفی, سوئم چہلم برسی گاگر تازیے علم پنجے شدے چلے چبوترے سب کون کریں پھر بھی حنفی, پیروں کے پیروں کے دھون پیئیں پھر بھی حنفی, جگہ جگہ رسیاں پھینک کر ہاتھوں پر تولیوں پر لیں پھر بھی حنفی, قبر والوں کو زندہ سمجھیں ہاں پھر بھی حنفی, غیبتہ ثابت کریں یہ بھی حنفی, حاضر و ناظر سمجھنا یہ بھی حنفی, عقیدہ ماتریدیوں کا, اشعریوں کا اور جو ہے جہمیوں کا رکھیں وہ بھی حنفی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ سمجھ کر ان سے جا کے شفاعت مانگیں کہ اللہ کے نبی ہم کو شفاعت دے, ہماری سفارش کر دو, وہ بھی حنفی. اور اسے ہر جگہ بلائیں, ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں, وفات کے بعد بھی ان کے بلانے پر نبی آ جائیں وہ بھی حنفی, اپنے اپنے مدرسوں دارالعلوموں میں بہی کھاتے چیک کروائیں ہاں وہ بھی حنفی, پاکستان بلائیں, ہندوستان بلائیں, دیوبند بلائیں, بریلی بلائیں وہ بھی حنفی, ہر جگہ بلائیں. اللہ کو زناکار نعوذ باللہ بتلائیں وہ بھی حنفی, رنڈیوں کے پیر بنے وہ بھی, ہاں مریدیاں ان کی طوائفیں بنے وہ بھی حنفی, حق ہو اور ذکر اللہ سے گھر الگ الگ ہو جائیں یہ بھی حنفی, قوالیاں گوائیں کٹر حنفی
قوالیاں گوائیں پکے حنفی. وحدت الوجود اللہ ذرے ذرے میں موجود وہ بھی حنفی. وحدت الشہود اللہ ہر جگہ موجود وہ بھی حنفی ہے نا. اور سب عقیدہ رکھیں قبر رسول کو کعبہ اور عرش اور کرسی سے افضل بتلائیں پھر بھی حنفی. اور تقلید کو واجب کہیں یہ بھی حنفی. تمام حنفیوں کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیں وہ بھی حنفی. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حنفی بنائیں وہ بھی. سب حنفی ٹوٹل حنفی. اور سب یہ تمام سب. اور میں کیا کیا بتاؤں ایسے ایسے عقیدے. یہ سب الزام یہ سب جو باتیں میں نے یہ سب الزام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر دیا جا رہا ہے. اور ثبوت اور میں ثبوت پیش کروں اللہ کی قسم یہ کتابیں میرے سامنے موجود ہیں. ایک ثبوت نہیں سینکڑوں ثبوت موجود ہیں میرے عزیزو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے میں کیا بتاؤں غیر مقلد جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو عقیدے تھے ان کا جو منہج تھا ان کی جو سمجھ تھی آج کل کے جو ہمارے ملکوں کے اندر احناف ہیں ان کے رسی برابر بھی نہ ان کا عقیدہ ہے نہ بلکہ ٹوٹل عقیدوں میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے انکار کر دیا. اور اس کی گواہی میں آپ کو دیتا ہوں. بڑے معروف اور علماء حضرات اس بات کو جانتے ہوں گے الرفع والتکمیل علی الجرح والتعدیل فی الجرح والتعدیل یہ کتاب ہے کس کی معلوم ہے مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ. لکھنؤ کے لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے اور لکھنؤ تک پہنچے گی تو زلزلہ آئے گا. ہاں یہ مجھے یقین ہے. ہاں لکھنؤ والے زیادہ آگے رہے ہیں اس لیے ہم انہی کی کتاب کا حوالہ دے دیں تاکہ کوئی مولوی چھیڑے ہے نا چلے پلے لگانے والا تو اس کو الرفع والتکمیل مولانا عبد الحی لکھنوی حنفی مولانا عبد الحی لکھنوی حنفی کی کتاب ہے یہ. اور یہ چھپی ہوئی تیسری طباعت دار البشائر الاسلامیہ بیروت کی 1380 میں چھپی ہوئی یہ کتاب اور اس کا صفحہ نمبر ہے 387. اس کتاب کو ہاتھ میں تھما دینا اور کہنا کھولو مولانا اس کے اندر مولانا عبد الحی لکھنوی حنفی رحمت اللہ علیہ نے کیا بات بتلائی ہے. سنو عربی بھی پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے بتلایا ان الحنفیۃ عبارۃ عن فرقۃ تقلد الامام ابا حنیفہ فی المسائل الفرعیہ سواء وافقته فی اصول العقائد ام خالفته. وہ کہتے ہیں کہ حنفی جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ ایک فرقہ ہے جو اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں فرعی مسائل جزئی مسائل. فرعی یعنی اوپر کے مسائل میں اصل میں نہیں عقیدے میں نہیں بلکہ مسئلے مسائل فتوے فتاوا میں اس میں تقلید کرتے ہیں چاہے وہ امام ابو حنیفہ کے عقیدے سے موافق ہو یا نہ. ایسے فرقے کو کیا کہا جاتا ہے حنفی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں فَإِنْ وَافَقَتْهُ اگر امام صاحب کا مسئلہ بھی اور ان کے عقیدے میں دونوں وہ لوگ کچھ لوگ اگر موافقت کرتے ہیں تو ان کو الحنفیۃ الکاملہ یعنی مکمل حنفی کہا جاتا ہے کہ یہ مسئلے میں بھی اصل میں بھی مان رہے ہیں اور فرع میں بھی جزو برانچ میں بھی سمجھ رہے ہیں. وَإِنْ لَمْ تُوَافِقْهُ اور اگر اصل میں عقیدے میں مخالفت ہو موافقت نہ ہو يُقَالُ لَهَا الْحَنَفِيَّةُ مَعَ قَيْدٍ تو ان کو حنفی کہا جائے گا لیکن قید لگائی جائے گی. اور قید بھی لگائی جائے گی ان کا مسلک ظاہر کیا جائے گا کہ تم کون سے حنفی ہو. تم حنفی ہو لیکن فرع میں حنفی ہو نا اصل عقیدے میں تو نہیں ہو. تو عقیدے میں کیا ہو ماتریدی ہو اشعری ہو زیدی ہو قادیانی. ہاں سنو وہ بتلا رہے ہیں فَكَمْ مِنْ حَنَفِيٍّ فِي الْفُرُوعِ کتنے حنفی ہیں جو فروع میں حنفی ہیں لیکن اصل میں وہ معتزلی ہیں. ان کا عقیدہ معتزلیوں کا عقیدہ ہے. وَكَمْ مِنْ حَنَفِيٍّ فَرْعًا مُرْجِيٌّ اور زیدی اصلا اور کتنے حنفی ہیں جو فرع میں حنفی ہیں لیکن اصل میں وہ زیدی ہیں. شیعوں کی جماعت زیدی ہیں اور اصل میں وہ کیا ہیں وہ اصل میں مرجیہ ہیں. یہ سب اہل سنت سے خارج فرقے ہیں. یہ آپ نہیں سمجھو گے یہ سمجھائیں گے ہم کبھی انشاءاللہ. یہ معتزلہ کیا ہیں یہ ماتریدیہ کیا ہیں یہ جہمیہ کیا ہیں یہ اشاعرہ کیا ہیں یہ مرجیہ کیا ہیں یہ زیدیہ کیا ہیں. یہ 73 فرقوں میں سے کیا ہیں یہ بولو فرقے ہیں. تو یہ حنفی ہیں حنفی. زیدیہ بھی حنفی زیدیہ میں بھی حنفی ہوتے ہیں. عقیدہ ان کا زیدیہ ہے لیکن مسئلے مسائل امام ابو حنیفہ سے لیتے ہیں. عقیدہ ان کا دوسروں کا مرجیہ ہے وہ مرجی ہیں لیکن مسئلے مسائل فرع میں
امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں. اس طرح سے 5 مذہب علامہ عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی نے حنفی نے بیان کیے ہیں. نمبر 1 الحنفیت الکاملہ، جو مکمل حنفی ہو، پورا فرع میں بھی اصل میں بھی سب میں وہ حنفی ہیں. اور وہ لوگ تھے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور وہ ختم ہو چکے 4 صدی سے پہلے، انہی کے زمانے میں وہ ختم ہو چکے. نمبر 2 دوسرے حنفی الحنفیۃ من الشیعہ، شیعوں میں بھی حنفی. تیسرا الحنفیۃ من الزیدیہ، زیدیوں میں بھی حنفی. چوتھا معتزلیوں میں سے الحنفیۃ من المعتزلہ، معتزلیوں میں بھی حنفی. پانچواں الحنفیۃ من المرجیہ، مرجیوں میں بھی حنفی ہیں. اور اب لے لو قادریوں میں بھی حنفی ہیں، چشتیوں میں بھی حنفی ہیں. لو جلدی، قادریوں میں بھی حنفی ہیں، چشتیوں میں بھی حنفی ہیں، دیوبندیوں میں بھی رام دین بھی رہتے نہیں، کلو دین، رام دین، راجہ دشرت، وہ بھی دیوبندی ہیں کہ نہیں دیوبندی؟ ہمیں جو دیوبند میں رہے وہ دیوبندی ہے کہ نہیں؟ ہمیں جو دیوبند میں ہے وہ دیوبندی ہے. اس میں عبد الرحمان بھی ہیں، عبداللہ بھی ہیں، رام دین بھی ہیں، کلاؤ بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، وہ بھی دیوبندی ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں اس سے کیا کہنا ہے؟ دیوبندی ہو تو ہو دیوبندی، ہمیں اسے نہیں لینا. اس میں کافر بھی ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی دیوبندی، یہودی بھی دیوبندی، جو بھی لیڈر ہے، جو بھی وہاں ہے کافر ہے، وہ بھی دیوبندی ہے. کیا وہ دیوبندی کہتا ہے؟ اس سے ہمیں کیا لینا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی، اس میں بھی حنفی، دیوبندیوں میں بھی حنفی ہیں، بریلویوں میں بھی حنفی ہیں، تبلیغیوں میں بھی حنفی ہیں، مودودیوں میں بھی حنفی ہیں. بہت سارے حنفیوں کی اب تو بہت زیادہ شاخیں ہو گئی، بہت زیادہ شاخیں ہو گئی. تو جب بھی کوئی کہے ہم حنفی، تو ان سے پوچھو کون سے حنفی ہو، بتاؤ. شیعوں والے حنفی ہو، زیدیوں والے حنفی ہو، قادیانیوں والے حنفی ہو، یا کون سے حنفی ہو؟ کیونکہ تم حنفی. اچھا آپ کہو گے ربانی صاحب ہمارے ملکوں میں جو حنفی ہیں یہ کون سے حنفی ہیں؟ یہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ کو اس بات کا علم رہے. تاکہ وہ کتاب کہاں کی بھی عقائد اہل سنت، اس کتاب کو آپ نے اتنے نیچے رکھا ہوا ہے، جبکہ یہ دیکھیں اہل سنت والجماعت کی کتاب عقائد دیوبند، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے. ان کے ہاتھ سے ان کے بارے میں خود ان کی بات ہم پڑھ دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ سن لیا جائے کہ ہم جواب شروع کریں. جاننا چاہیے کہ ہم اور ہمارے مشائخ، یہ کتاب ہے میرے عزیز المہند علی المسند، یعنی عقائد اہل سنت دیوبند اور فخر المحدثین مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی یہ کتاب ہے، صدیقی کتاب گھر دیوبند کی چھپی ہوئی، جب سمجھ لیں. اور یہ کہاں کہاں ملے گی؟ لکھیم پور کھیری صدیقی کتب خانہ، لکھنؤ کے قریب ہے، نوٹ کر لو، یہاں بھی یہ ملے گی. یامین بک ڈپو جامع مسجد لکھیم پور کھیری، قاسمی کتب خانہ جامع مسجد جموں، کتب خانہ حسینیہ دیوبند یہاں بھی ملے گی، عزیزیہ اردو بازار دلی یہاں سب ملے گی. یہ جو دیکھیں اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ہم اور ہمارے مشائخ، یہ دیوبند کے علماء ہیں، فخر المحدثین ہیں، مولانا سہارنپوری ہیں، یہ مولانا سہارنپوری فخر المحدثین ہیں. یہ تو بہت اہم بات مجھ سے چھوٹ گئی، یہ تو میں بھول، اس کے نام پر مجھے ایک بات یاد آئی. یہ جو ہمارے مکہ میں حضرت ہے نا، جو کفرت کعبہ پر خیزت کجا مانت مسلمانی، اگر کعبے ہی سے کفر اٹھے تو پھر مسلمانی کہاں باقی رہ جائے گی. یہ ہمارا مکی صاحب جو ہیں یہاں پہ، مکی صاحب بھائی مکے کے، ہاں باب صفا یا مروہ کہاں بیٹھتے ہیں وہ، وہاں بیٹھ کے جو کفریہ باتیں بکتے ہیں. حضرت میرے پاس کیسٹ پہنچی ہے، کسی نے بھیجی، حضرت لکھتے کہتے یہی فخر المحدثین کے بارے میں کہتے ہیں کہ علم جو ہے، علم تقریر میں کہہ رہا ہے کہ یہاں پر کعبے میں اللہ رب العزت جھوٹ بولنے والے کو پر لعنت فرمائے. بولو آمین، بولو آمین. اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین کہتا ہے. یہ شخص میرے پاس کیسٹ میں ٹیچی میں بھول کے آ گیا، جلدی جلدی میں رکھی، ڈبنگ چاہیے تو کروا کے بانٹ لو کر، میں لایا ہوں، اس لیے لایا ہوں تاکہ اگر اعتراض ہو تو سن لیں. ہم آپ کی خدمت میں مکی صاحب کی آواز ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جنہیں کوٹیشن پر اعتراض ہوا، آپ ان کی آواز میں خود ملاحظہ فرما لیجئے کہ ان
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین کرام، ہم آپ کو ایک بار پھر فضیلت شیخ معراج ربانی کی اس محفل میں لے کر چلتے ہیں جہاں وہ اتنی دسترس کر سکتے ہیں، ان فضول باتوں سے بچ کر لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف رجوع کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس طرح کی صوفیوں کی بدعقیدگیاں یہاں حرم میں بیٹھ کر کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو گمراہ کرنے کے لیے اردو زبان میں اس طرح یہ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کی خبر لی جائے گی، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ۔ علم کہتا ہے بڑے بڑے بزرگان دین مدینے میں رہتے تھے اور عراق والوں کو تعلیم دیتے تھے۔ رہتے کہاں تھے؟ مدینے میں، اور تعلیم دیتے تھے۔ دلیل کہہ رہا ہے ہمارے ابا جو تھے وہ حضرت خلیل احمد سہارنپوری ان کے شاگرد تھے، بہت بڑے شاگرد تھے، اور اب ان کی تعریفوں میں تقریباً آدھا گھنٹہ لیتا ہے۔ سیرت کی کیسی ہے؟ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ کم بیان کرتا ہے۔ صوفیائیت کی، دیوبندیت کی غلاظتیں خوب بھرا ہوا ہے ان کیسٹوں میں۔ واللہ بتلا مجھے 10-15 کیسٹیں سننے کو ملی ہیں جگہ جگہ دیوبندیت کی۔ کہہ رہا ہے یہ جو چلے کاٹتے ہیں اس کی شروع میں ہے، چلے کاٹتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک غار میں، 40 سال پہ نبوت ملی، 40 دن غار حرا میں بیٹھے تو یہ ہوا 40 کہتا ہے اسی لیے ہمارے بزرگان دین جو تبلیغی جماعت کے ہیں 40 دن چلے میں لگواتے ہیں۔ یہ چلے چپاڑی والا مولوی ہے، یہ پڑھنے کر دے گا جہاں پر کفر بانٹ رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے علم نظروں سے منتقل ہوتا ہے، سینوں سے منتقل ہوتا ہے، صرف وہ کتابوں والا علم نہیں ہے، اور یہ سمجھنے سمجھانے والی بات نہیں ہے کہ تم نہیں سمجھو گے۔ اور کہہ رہا ہے ہمارے باپ تھے فخر المحدثین، پہلے سہارنپور میں ایک مدرسہ تھا مظاہر العلوم، اور ایک مدرسہ دیوبند میں تھا دارالعلوم دیوبند۔ کہنے لگے ادھر کے مولوی ادھر جاتے امتحان لیتے، ادھر کے مولوی ادھر آ کے امتحان لیتے، تو چنانچہ مولوی آئے، حضرت فخر المحدثین خلیل احمد سہارنپوری جو تھے ان کا ایک شاگرد تھا، نرے درجے کا گدھا تھا، یعنی بالکل احمق بیوقوف، اس کو کچھ نہیں آتا، پڑھنا لکھنا کچھ نہیں جاتا، پڑھنا بیوقوف یعنی اس کو کچھ نہیں سمجھتی، لیکن وہ حضرت کے تولیے، جوتے، بنیانیں، چڈیاں اڑیاں صاف کرتا تھا، یہ ان کی خدمت میں لگا رہتا، خدمتگار تھا۔ چنانچہ ادھر سے مولانا محمود الحسن صاحب اسیر مالٹا، جنہوں نے تفسیر کی قرآن کریم کی کہ آج دنیا میں کوئی بھی مائی کا لال ایسی تفسیر کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ واقعی نہیں پیدا ہوا بیٹا، وہی تفسیر تھی جو یہاں تم نے نہ جانے کون سی منافقت کی چادریں اوڑھ اوڑھ کر یہاں اڑاتے امور کو تم نے اندھا کیا۔ اللہ نے جو ہے انہیں توفیق عطا فرمائی، اور پھر الحمدللہ اللہ عز و جل نے ان کی آنکھیں کھولی اور تمہاری منافقت کی چادریں بے نقاب ہوئیں اور یہاں تفسیر بینڈ ہوئی۔ اللہ صاحب الحرمین کو توفیق عطا فرمائے اور انہیں زندگی عطا فرمائے اور صحت و عافیت عطا فرمائے، اور یہاں کے اڑاتے امور کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ قرآن و سنت کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کرتے رہیں اور اس جیسے منافقوں کے پردے چاک کرتے رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز، تو اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ ادھر کے مولوی ادھر گئے، ادھر کے مولوی ادھر آئے، مولانا محمود الحسن آئے دارالعلوم میں امتحان لینے کے لیے۔ حضرت ایک کمرے میں تشریف فرماتے فخر المحدثین خلیل احمد سہارنپوری، تو حضرت نے سوچا پہلے اسی احمق کا امتحان لے لیں، چنانچہ اس کو بلایا گیا اور بخاری کھول کے رکھ دی گئی اور حضرت نے سوال کرنا شروع کیا۔ اس بیوقوف احمق جو مطلب کم سمجھ لڑکا تھا اس نے جواب دے دیا، پھر حضرت نے دوسرا سوال کیا، اس نے جواب دے دیا، تیسرا سوال کیا، جواب دے دیا، چوتھا سوال کیا، جواب دے دیا۔ مولانا محمود الحسن گنگوہی پریشان، کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے؟ مولانا نے کہا کہ حضرت فخر المحدثین سے یہ ہمارے محمد صاحب جو مکی ہیں نا، مکے والے، ان کے باپ کے استاد ہیں، ان کے باپ کے یہ کون ہیں؟ ہاں، اقرار کیا ہے اس نے اپنی کیسٹ میں، کہا ہمارے استاد ہمارے باپ کے استاد ہیں۔ کہا حضرت آپ اس کمرے سے تشریف لے جائیں۔ کہا کیوں؟ کہا بس تشریف لے جائیں۔ کہا ماں میں کیا بات ہے، میں تو اس کو کچھ بتا بھی نہیں رہا ہوں، میرا خادم ہے بیٹا ہوں چپ چاپ، میں تو اس کو کچھ نہیں بتا رہا، نہ میں اشارے کر رہا ہوں۔ کہا لیکن پھر یہ جواب دے رہا ہے ہر سوال کا، اور میں نے اس کے اوپر ایسے ایسے سوالات کیے ہیں کہ یہ بڑے سے بڑا مولوی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا، پھر یہ بیوقوف لڑکا جو مشہور ہے یہ اتنا اہم سوال کے جواب کیسے دے رہا ہے؟ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ کہنے لیکن میں بالکل کہانی بس آپ نکل جائیں حضور، آپ اس کے سینے میں علم منتقل فرما رہے ہیں۔ ہم نے کہا اعوذ باللہ لعنت اللہ علی الکاذبین،
سینے میں علم منتقل، یہ اس سے کہو تو پاکستان میں علم منتقل کیوں نہیں کرتا بیٹا؟ تو حرم میں بیٹھ کے کیوں یہ لوگوں کو درس دے رہا اپنے کمرے میں بیٹھ، اور سب پورے سعودیہ میں اپنا علم منتقل کر ہے تیرے اندر طاقت؟ ہمارے جیسے جوتے لے کے منہ پہ رکھ لیں گے، کر ایسا منتقل تو اگر ہے ہمت تو۔ اس طرح کی صوفیوں کی بدعقیدیاں یہاں حرم میں بیٹھ کر کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو گمراہ کرنے کے لیے اردو زبان میں اس طرح یہ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کی خبر لی جائے گی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، انشاءاللہ یہاں تک پہنچائی جائے گی۔ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، ہمارے علماء کو، یہاں کے مشائخ کو اس کا علم نہیں ہے۔ یہ لوگ خود منافقت کی چادریں اوڑھ اوڑھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں چلے کاٹ رہے ہیں، وہاں تبلیغ کر رہے ہیں، وہاں فلانے، وہاں کہتے ہیں کہ ہم مکے والی زندگی گزار رہے ہیں۔ مکے کبھی شراب بھی پیو، مکے والی گزار رہے ہو، بدکاریاں بھی کرو، کیونکہ مکے میں تو شراب بھی پی جاتی ہے، وہی زندگی ہے تو کرو وہ۔ تو دیکھو یہ ہے سہارنپوری صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگ بحمد اللہ، نعوذ باللہ اس پہ بھی بحمد اللہ کہہ رہے ہیں، ہاں ساری جماعت دیوبند بحمد اللہ فروعات میں مقلد ہیں، مقتدائے خلق، تمام مخلوقات کے مقتدا۔ کہتا انا بحمد اللہ ومشائخنا رضوان اللہ علیہم اجمعین وجمیع طائفتنا وجماعتنا مقلدون لقدوة الانام وذروة الاسلام امام الہمام الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ عنہ فی الفروع، فروع میں ہم ان کے مقلد ہیں۔ ومتبعون للامام الہمام ابی الحسن الاشعری والامام الہمام ابو منصور الماتریدی رضی اللہ عنہما فی الاعتقاد والاصول، ہم عقیدوں میں اور اصول میں پیروکار ہیں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کے۔ تو پھر یہ آدھا حنفی نہیں ہے، جنہیں آدھے سے بھی کم ہوئے، ایک تہائی، تو پورے پہ تم کیوں قبضہ کر کے بیٹھے ہو بھائی؟ یوں کہو ہم حنفی ہیں ماتریدی، ہم حنفی اشعری حنفی ہیں، ماتریدی جہمی حنفی ہیں۔ اور یہ ماتریدی کون ہے معلوم ہے؟ صفات کے منکرین، اللہ عرش پر مستوی ہے، کہتے اللہ عرش پر ہر جگہ موجود ہے۔ اور ان حنفیوں میں اب تو بڑی ہوئی حلول کے اتحادی حلولی سارے لوگ اس کے اندر آ چکے ہیں جناب علی، اور کہہ رہے ہیں ومنتسبون من طرق الصوفیہ الى الطریقۃ العلیہ المنسوبہ الى السادۃ النقشبندیہ والچشتیہ والقادریہ والسہروردیہ، کہ ہم صوفیوں کی طرف منسوب ہیں، سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، بہائیہ، قادریہ، سہروردیہ۔ یہ عقیدہ ان سے پوچھو کیا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا؟ تم نے یہ بتلاؤ فروع میں امام صاحب کو لے لیا، عقیدہ امام صاحب کا کیوں نہیں لیا؟ کیوں عقیدہ امام صاحب کا چھوڑا؟ میں کہتا ہوں اگر یہ عقیدہ امام صاحب کا لیتے تو پھر یہ گلی ڈنڈا جو ہمارے ملکوں میں چل رہی ہے یہ نہ چلتی، یہ جو دندناتے پھر رہے ہیں نا یہ نہ کرنے پاتے، یہ جو مجاوری کر رہے ہیں، قبروں پہ مراقبے کر رہے ہیں، یہ بزرگوں کو زندہ نکال رہے ہیں جو قبروں سے، یہ نبی سے جو شفاعت طلب کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی کا جو واسطہ دے کر کے اور بزرگوں کے وسیلے لے رہے ہیں، اپنے بزرگوں کو پکار رہے ہیں، ان کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں، مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، جو کچھ بھی سمجھ رہے ہیں، یہ نہ کرنے پاتے، اس لیے عقیدے میں امام صاحب کو نل کر دیا، اور چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں فروع والے نماز روزے کے، اس میں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ امام مانا ہوا ہے، اور دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ ہم دفاع امام ابو حنیفہ نام کی کتاب لکھ رہے ہیں، دفاع امام ابو حنیفہ، اور دفاع کیا کر رہے ہیں کہ امام حنیفہ آمین نہیں کہتے تھے، امام حنیفہ رفع دین نہیں کرتے تھے، امام حنیفہ ناپ کے نیچے سنت پہ نیت باندھتے تھے، امام ابو حنیفہ جو ہے ایسے رکوع کرتے، یہ دفاع کر رہا ہے بیٹا، سارا گھٹالا کر کے یہ دفاع کر رہے ہو۔ اصل جو عقیدہ ہے امام صاحب کا عقیدہ تم نے لیا ہی نہیں، سب کا انکار کر دیا، اور تم اب چلے ہو فروع میں دفاع کرنے کے لیے۔ اس لیے امت کے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، یہ لوگ ان سے ان مسئلوں پر ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سامنے کھول کر کے بیان کرو کہ تم جو حنفی ہو تم جھوٹے ہو، اسی طرح سے جس طرح نصرانی جھوٹے ہیں، جس طرح یہودی جھوٹے ہیں، جس طرح کفار مکہ جھوٹے تھے، کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، اور نصرانی کہتے تھے کہ ہم دین عیسیٰ پر ہیں، اور یہودی کہتے تھے ہم دین
موسوی پر ہیں، ان سے کہو یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، ابراہیم علیہ السلام یہ کے مذہب پر نہیں، عیسیٰ کے دین پر نہیں، موسیٰ کے دین پر نہیں، انہوں نے اپنے گھر سے بنایا ہے۔ اسی طرح تم بھی امام ابو حنیفہ جو امام اہل السنہ والجماعہ ہیں، ان کے دین پر تم لوگ نہیں ہو، نہ ان کے عقیدے پر ہو، نہ ان کے ایمان پر ہو۔ اور دلائل یہ کتابیں موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کی قبر عرش اعظم سے افضل ہے، استغفر اللہ، لیکن تم حنفیوں کا، دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ تم نے اپنی کتاب کے اندر یہاں عقائد اہل السنہ المحنث علی المصنف کے اندر تم نے لکھا کہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہو کہ ہوا یہ تم کہہ رہے ہو کہ فإن البقعة الشريفة والرهبة المنيفة التي ضم أعضائه صلى الله عليه وسلم أفضل مطلقا حتى من الكعبة ومن العرش والكرسي۔ کہ تم یہ کہتے ہو کہ جو اعضاء جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء جسم کے قبر مبارک سے مست کیے ہوئے ہیں، مٹی سے لگے ہوئے ہیں، وہ افضل ہیں علی الاطلاق کعبہ سے بھی، عرش سے بھی اور کرسی سے بھی۔ استغفر اللہ۔ یہ بتاؤ یہ عقیدہ محمد رسول اللہ نے بتایا تھا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی جب زندہ تھے تو حمام میں بھی جاتے تھے کہ نہیں جاتے؟ تو وہاں بھی آپ کا جسم مبارک مٹی سے لگتا تھا کہ نہیں لگتا تھا؟ تو اس کا مطلب وہ حمام کی جو کھڈی ہے وہ بھی افضل ہے کعبہ مکرمہ سے، اللہ کے عرش سے۔ اور پھر اللہ یہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ امت کے درمیان تم کون سے فتنے ڈالنا چاہ رہے ہو؟ یہ عقیدہ صحابہ نے بیان کیا ہے، تو تم نے یہ عقیدہ کیوں بیان کیا اپنی کتابوں میں؟ کیا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا؟ ہرگز امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حاشا وکلا یہ عقیدہ ہرگز۔ تم کہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو عندنا ومشائخنا يجوز التوسل في الدعوات بالانبیاء والصالحین من الاولیاء والشهداء والصدیقین في حیاتهم وبعد وفاتهم بان يقول في دعائهم اللهم انی اتوسل الیک بفلان۔ ہمارے نزدیک، ہمارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء، صلحاء، اولیاء، شہداء، صدیقین کا توسل جائز ہے، ان کی زندگی میں یا مرنے کے بعد بھی ان سے وسیلہ ہمارے لیے جائز ہے۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ کیا تم حنفی ہو؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ تم مزارات بناتے ہو، پختہ قبریں بناتے ہو، امام صاحب نے منع فرمایا ہے۔ تم عرس کرواتے ہو، امام غیر مقلد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے۔ تم قوالیاں بھنگڑے گواتے ہو، غیر مقلد ابو حنیفہ قوالیاں نہیں گواتے تھے۔ تم ناچ اور بھنگڑیاں کرواتے ہو، غیر مقلد ابو حنیفہ یہ نہیں کرواتے تھے۔ تم وحدت الوجود کے قائل ہو اور تم کہتے ہو کہ اللہ اکبر اعوذ باللہ، جو میں ہوں وہ اللہ ہے، جو اللہ ہے وہ میں ہوں، استغفر اللہ۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان اور عقیدہ نہیں تھا۔ اور دلیل چاہیے تو یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، یہ کتاب میرے پاس تذکرۃ الرشید موجود ہے۔ اسی طرح سے یہ میرے پاس کتاب موجود ہے تاریخ مشائخ چشت حضرت زکریا صاحب کی یہ کتاب ہے۔ سنو، یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت نے خانہ بھون میں اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے حضرت تھانوی صاحب کا رشید احمد گنگوہی صاحب کا امتحان لیا اور کہا دیکھیں ان کے اندر کتنا تکبر ہے۔ بہرحال ایک دفعہ کھانے پہ بٹھایا، کلمات دیکھو ذرا، یہ علماء کا احترام، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علماء کا احترام کس طرح کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ دسترخوان پہ بٹھایا کھانا کھانے کے لیے اور قورمہ جو تھا وہ تھوڑا اپنے قریب رکھا، رشید احمد گنگوہی سے دور پلیٹ رکھا۔ حضرت حافظ محمد ضامن صاحب تشریف لائے اور کہنے لگے بھائی صاحب رشید احمد کو اتنی دور ہاتھ بڑھانے میں تکلیف ہوتی ہے، اس پیالے کو ادھر کیوں نہیں رکھ لیتے؟ اعلیٰ حضرت نے بے ساختہ جواب دیا، اتنا بھی غنیمت ہے کہ اپنے ساتھ کھلا رہا ہوں۔ جو جی تو یوں چاہتا تھا، ذرا زبان سنو دیوبند کی، جی تو یوں چاہتا تھا کہ چوہڑوں اور چماروں کی طرح الگ ہاتھ پر روٹی رکھ دی رہتی۔ یہ علماء کی عزت بیان کی جا رہی ہے، رشید احمد گنگوہی کی۔ ارے ہمارے نبی، اگر یہ نبی کے ماننے والے ہوتے، ہمارے نبی کے صحابی حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے 10 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، لیکن اللہ کے حبیب کی پیشانیوں کا کبھی بل نہیں آئے۔ آپ نے ہمیں کبھی ڈانٹا نہیں، ہمیں آپ نے غلط بات ہی نہیں کہی ہے۔ زندگی بھر ہم نے کوئی غلطی کر دی، آپ نے یہ نہیں فرمایا ایسا کیوں کیا، ہم نے کچھ بھی کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی۔ یہ چوہڑے چمار بنا رہا ہے، یہ بھی خود مولوی جاہل یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ابھی میں بتاتا ہوں اعلیٰ حضرت کی حقیقت، یہ کہتے ہیں کہ چوہڑے چماروں کی طرح الگ ہاتھ پر روٹی رکھ دیتا۔ اس فقرے پر اعلیٰ حضرت نے میرے چہرے کی طرف نظر ڈالی تو میں کچھ بدلا نہیں، کچھ متغیر نہیں ہوا۔ ضمیر ہی بیچ کے بیٹھا تھا تو کیا متغیر ہوگا؟ بے حیا آدمی ہے، خرچے خواہش، بے حیا باش خرچے خواہش کن، یہی وہ لوگ ہیں
جو مریدوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ تمہارا پیر جو کچھ بھی کہے تم اس کے اوپر چیبہ جبی نہ ہو، تغیر و غصہ نہ آئے. ہاں بھلے وہ اپنا کلمہ پڑھوائے، بھلے وہ اپنا کلمہ پڑھوائے. ایک بزرگ تھے وہ اپنے ہی کلمہ پڑھواتے تھے دیوبند کے بھی، میں بتاتا ہوں. چنانچہ کہتے ہیں اس طرح سے جناب علی کہتے ہیں، یہی حضرت خط لکھ رہے ہیں رشید احمد گنگوہی اپنے اعلیٰ حضرت کے پاس لیٹر کیا لکھ رہے ہیں. لیٹر تو بڑا لمبا چوڑا ہے لیکن کہہ رہے ہیں اگر قبول ہو جائے حضرت کے اقدام نالین کی حاضری کا یہ خلاصہ ہے کہ جذر قلب میں غیر حق سے نفع اور ضرر کا التفات نہیں، واللہ بعض اوقات اپنے مشائخ کی طرف سے علاحدگی ہو جاتی. لہذا بہرحال آگے کہتے ہیں بس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوق چشمی ہے. یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی سایہ، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے. میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہے وہ تو ہے، اور جو میں اور تو خود شرک در شرک ہے. جو میں ہوں وہ تو ہے، جو تو ہے وہ میں ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ مجھے بتاؤ، یہ بتاؤ یہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ حمامات میں 8 دن پیشاب اور پیخانے کرنے نہ جاؤ کیونکہ وہاں انوار الہی نظر آتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میرے عزیز کیا یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی قبروں میں جائے یا حضرت اشرف علی صاحب تھانوی قبروں میں جا رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور باقاعدے وہاں سے جناب علی خبروں سے باقاعدہ آواز نکل رہی ہے اور آواز دکھائی دے رہی ہے، آواز سنائی دے رہی ہے. اور کیا سنائی دے رہی ہے کہ جاؤ جاؤ یہاں کہاں تم آئے ہو. 188 نمبر صفحہ نمبر 188 کہتے ہیں کہ قبر کے اوپر گیا جنازے کی دعا پڑھنے کے لیے. 188 نمبر کہہ رہے ہیں کہ ایک صحابہ کا حضرت حافظ ضامن صاحب کے مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے. فاتحہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے بھائی یہ کون بزرگ ہیں، بڑے دل لگی بات ہے. جب میں فاتحہ پڑھنے لگا تو مجھ سے فرمانے لگے جاؤ کسی مردے پر فاتحہ پڑھیو، یہاں زندوں پر فاتحہ پڑھنے آئے ہو. ہاں باقاعدے مزاروں سے مکالمے. یہ حکیم الامت ہیں. یہ کون ہیں؟ ہم نے کہا یہ حکیم الامت کی پڑیا. اور سنو یہ ان کے برادر گرامی، یہ مغلظات اعلیٰ حضرت، ملفوظات اعلیٰ حضرت جو ہمارے ہاتھ میں ہیں، اس کے اندر جو قل ما شئت تکلم ما تشاء، اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اعوذ باللہ اعوذ باللہ. جنید بغدادی ہمیں بتاؤ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی پکار دعائی ہے کہ مجھے پکارو یا ابو حنیفہ یا ابو حنیفہ یا ابو حنیفہ. جنید بغدادی کے بارے میں حضرت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے دیکھا کہ حضرت دریا کے اوپر چلے جا رہے ہیں. کہنے لگا حضور میں بھی آنا چاہتا ہوں. کہا یا جنید کہتا ہوا آ جا، یا جنید کہتا ہوا آجا. یہ حنفیوں کے اعلیٰ حضرت ہیں، بہت بڑے امام ہیں، مجدد دین ملت ہیں. میرے عزیز میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ اللہ کے نبی کا دین ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں اور نکل کر کے سب کی مدد پہنچا کر رہے ہیں جیسا کہ یہ زکریا صاحب نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی دارالعلوم میں آ کے حساب چیک کر رہے ہیں؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا؟ یہ کہاں سے تم نے عقائد بیان کیے ہیں؟ تم نے عقائد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اسی لیے بائیکاٹ کیا ہے کہ تمہیں اہل سنت والجماعت میں اس طرح ننگے دھڑنگے کھیل کھیلنے کی تم کو جرات نہیں ہو سکتی تھی. ہم جیسے فقیر گریبان پکڑ کر اور تمہارے ناطقے بند کر سکتے تھے. اس لیے تم نے سوچا عقائد میں اشعری بن جاؤ، ماتریدی بن جاؤ، نو قادری بن جاؤ، چشتی بن جاؤ، رفاعی بن جاؤ، سہروردی بن جاؤ، رافضی نہ جانے کیا بن جاؤ. اس لیے یہ ننگا ناچ ناچتے رہو اور الزام کس کے اوپر دیتے رہو؟ غیر مقلد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ابدی نسبتیں کرتے رہو. چوری کرو دین کے اندر، ڈکیتی کرو اور نام لو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. خلاص دنیا بیوقوف ہے، دنیا پاگل ہے، تمہیں حنفی سمجھ کے معاف کر دے گی کہ یہی امام صاحب کا بھی عقیدہ تھا. استغفر اللہ. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجودہ دور کے جو احناف ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں، پاکستان کے، بنگلہ دیش، ترکیہ یا افغانستان کہیں کے بھی ہوں، الحمدللہ امام صاحب ان کے تمام بدعتیانہ مشرکانہ عقیدوں سے بری ہیں. ما کانا ابو حنیفہ دیوبندین ولا رافضین ولا زیدین ولا قادرین ولا چشتین ولا سہروردین ولا نصرانین ولا بریلوین ولا امام ابو حنیفہ کان من اہل السنہ والجماعہ. وہ امام اہل السنہ والجماعہ ہے. وہ یہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی مقلد نہیں تھے، تمہارے اندھے نہیں. بات آئی سمجھ میں نہیں آئی؟ قرآن
پھر سے پڑھنا جا کر اور اس کی تفصیلات دیکھنا. تفصیلات اتنی ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ کے سامنے, پورا وقت چاہیے لیکن میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. یہ چند معروضات ہیں. پورا خلاصہ نچوڑ میری باتوں کا یہی ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج ہم کو کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے, ہم موسیٰ کو نہیں مانتے, تو کیا آپ عیسیٰ کے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ بولو, موسیٰ کے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم عیسیٰ پر ایمان نہ لائیں, موسیٰ پر ایمان نہ لائیں تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہ ہو, ہم مسلمان ہی نہ ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمارے اوپر الزام کیا لگاتے ہیں کہ یہ عیسیٰ کو نہیں مانتے, یہ موسیٰ کو نہیں مانتے. یہی کہتے ہیں نا, کہتے ہیں. تو آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے. ان سے کہو بیٹا تو جو چوری کر کر کے پورے دنیا میں کھو کے بیٹھا ہوا ہے, تو اپنے آپ کو بہت بڑا حنفی کہہ رہا ہے. صرف نام رکھنے سے کوئی کچھ نہیں ہو جاتا ہے. تم نے نسبت کر کر کے, تو نے نسبت ہی اس لیے کی ہے تاکہ ان کے پردے میں اس طرح ننگا ناچ ناچو تم, اس طرح تمہیں کھل کر. ورنہ اگر کسی کا لیبل نہیں لگاؤ گے تو کوئی بھی 2 چماٹ ادھر مارے گا, 2 چماٹ ادھر مارے گا. جیسے قادیانی کو مل جل کر کے سبوں نے قابل کہہ دیا, ایسے ان کو بھی کوئی کہہ سکتا تھا, لیکن کیونکہ لیبل لگایا ہوا ہے بڑا بھاری, اس لیے خاموشی ہے. بہرحال اللہ سے یہی دعا کرو, اللہ سب سے پہلے اس امت کے مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے. یہ ناچ, یہ مولوی ناچتا ہے, یہ حافظ قرآن, اس کے دماغ, اس کے ہمارے ہاں گاڑیاں بنتی ہیں نا فائر پروف, اس کے دماغ کو حدیث اور قرآن پروف بنا دیا جاتا ہے. ہاں, تاکہ اس کے اوپر دماغ پر حدیث اور قرآن نہ داخل ہو, ہماری ہی باتیں نہیں بس ہماری باتیں داخل ہو, اس کو حدیث قرآن سے الگ رکھو. تو اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اور اللہ تبارک ہماری بمبارٹ سے, حدیث اور قرآن کی بمبارٹ سے ان کی فقہ کی یہ دیواریں, یہ جو تصوف کی, وحدت الوجود, وحدت الشہود کی اور ان بدعقیدیوں کی جو دیواریں, انشاءاللہ یہ بکھرے ٹوٹیں. اللہ سے یہی دعا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اور اے میرے امت محمدیہ, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری امت کے لوگوں, عوام جو روزی روٹی میں لگے ہوئے ہو, تم سے ہماری یہ درخواست ہے, یہ التجا اور استدعا ہے کہ تم کسی کے پیچھے مت دوڑو آنکھ بند کر کے. یہ مولوی دیکھو حق کیا ہے, باطل کیا ہے, کون دلائل قرآن و سنت کی رکھتا ہے. سب سے پہلا عقیدہ, آمین, رفع دیر, یہ بات کی بات ہے, یہ بات کی بات ہے. اس میں پڑھ کر تم اپنے وقت کو ضائع نہ کرو. یہ میرا دعویٰ ہے کہ اگر اس کا ایمان اور عقیدہ درست ہو گیا, انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کی نماز, اس کے اعمال بھی درست ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سب کچھ جو کچھ دیکھ رہے ہو, یہ بدعقیدگیوں کی نیرنگیاں ہیں, شیطان گھسا ہوا ہے. اس لیے حدیثیں بھی, قرآن بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس لیے پہلے ان کو توحید کا جام پلاؤ, توحید عقیدے, ان کے عقیدے کی اصلاح کرو. وہ مولوی ہوں, وہ مفکر ملت ہوں, وہ سجادہ نشین ہوں, وہ شہزادہ گانے اولیاء اللہ ہوں, یا وہ کیا کہتے ہیں کسی سجادہ نشین کی مدار کے مجاور ہوں, یا کوئی کسی کے لکڑ پتی چکڑ پتی پوتے پڑ پوتے ہوں, بزرگ کے نواسے ہوں, ناتی کوئی بھی ہوں. یہ سارے ان کے عقیدے کی اصلاح کرو پہلے, اس کا عقیدہ درست نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے, اے امت محمدیہ کے لوگوں, جن مدرسوں میں تم اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بھیجتے ہو, اللہ کے لیے کبھی ان مدرسوں کی زیارت کرو. ان مدرسوں میں جاؤ, استاد سے پوچھو نڈر ہو کر. ہمارے لوگ اس لیے نہیں پوچھتے ہیں, اکثر تو غریب بچے جاتے ہیں بیچارے, ان کو غریب باپ جا کے مدرسوں کے حوالے کرتا پڑھنے کے لیے, مارے ڈر کے نہیں جاتا ہے پوچھنے کہ کہیں لڑکے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑا کر واپس نہ کرتے کہ اگر تم اتنا پوچھنا ہے تو اپنے بیٹے کو لے جا. مارے ڈر کے بیچارہ نہیں پوچھتے. تو ہم جیسے غریب بچوں کو مدرسوں کے اندر فرقہ پرستی سکھائی جاتی ہے, مسندوں پر بیٹھ کر شافعی مالکی حنبلی کے جھگڑے بتائے جاتے ہیں. کیسے امت کے اندر تم تقریر کرو گے, کیسے امت کے اندر تم فتنے پھیلاؤ گے, کیسے تم اپنے فریق کو نیچے دکھاؤ گے. جب مناظرہ کرو تو ہنستے ہنستے بات کرو, تاکہ تمہارا سامنے والا جو مخاطب ہے وہ کیا ہو جائے, واللہ یہ وہ راز کی باتیں ہیں, یہ پروٹوکول ہیں جو ان دارالعلوموں میں مولویوں کو بتائی جاتی ہیں, جنہیں آج ہم تمہارے سامنے کھول کے رکھ رہے ہیں. یہ فرقہ پرستی سکھا رہے ہیں بڑے بڑے دارالعلوم کھول کر کے. اس لیے امت کے لوگوں, تم اٹھو اور ان مولویوں کے گریبانوں کو پکڑو اور ان سے کہو, ان مدرسوں میں یا تو رب کے قرآن کی تعلیم ہوگی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعلیم ہوگی, ورنہ ان دارالعلوموں کو ڈھا دیا جائے. ان سے امت کے اندر بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے. امت کے اندر تعلیم نبی کی نہیں بلکہ اپنے 400-500 برس
پہلے کی جو باتیں ہیں وہ امت کے درمیان سپلائی کی جا رہی ہیں اور نام لیا جا رہا ہے غیر مقلد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا۔ ہاں، جب کتابوں کے اوپر تنقید ہوتی ہے، کہتے ہیں ہمارے امام کی کتاب پر تنقید کرتے ہیں، ان سے کہو تمہاری فقہ کی کتابیں کب لکھی گئی ہیں؟ 400 برس کے بعد 5ویں صدی میں سب سے پہلی کتاب فضولی لکھی گئی ہے۔ 500 برس امام صاحب زندہ تھے، 500 برس امام صاحب زندہ تھے، کس مولوی نے یہ کتاب لکھی؟ کس مولوی نے فتاوی عالمگیری 500 مولویوں نے لکھی، جس کے اندر ایسے گھٹیا مسائل ہیں، کہیں نہ قرآن ہے نہ کہیں حدیث کا ثبوت ہے۔ فتاوی بغدادیہ نے، فتاوی قاضی خان نے، فتاوی فلاں نے، نہ جانے کیا کیا تم نے گند بھری ہوئی ہے اس کے اندر، تم فتاوی کی بات کرتے ہو اور جب ہم اس کے خلاف کرتے قرآن حدیث کے خلاف۔ استغفر اللہ۔ اس لیے امت محمدیہ کے لوگوں بیدار ہو، اٹھو اور ہر بات کی دلیل لو، ہر بات کی، اور دلیل بھی کیسی سنو؟ ہاں، وہ والی دلیل، یہ آدم نے بھی بھر تو جھولی ہوئی آپ محمد والی، آدم علیہ السلام نے وسیلہ پکڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ عرش کے پائے پہ تھا لکھا ہوا، وہ قوالیوں والی دلیل ہے، وہ دلیل جو سلف سے ثابت ہے، صحیح احادیث اور صحیح قرآن کی دلیل علی فہم سلف، جو سلف رحمت اللہ علیہ کی ثابت ہے، ان کی نہیں، اور اس کی تفصیلات ہیں انشاءاللہ میں کبھی بتاؤں گا۔ یہ چند گزارشات ہیں، اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہم کو حق کے سمجھنے کی اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا، اور باطل کو باطل اور اس سے وارزقنا اجتنابہ، اور اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ ہم سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلا۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات بھائی لوگوں نے شاید کھانے پینے کا انتظام کیا ہوا ہے، اس لیے ایک بنا سے تشریف رکھیں، 2-4 سوالات ہیں، جواب دینے کے بعد آپ لوگ کھانا تناول فرمائیں، ورنہ کھانا بیکار ہو جائے۔ آپ کے جانے کا اتنا کم نہیں ہے جتنا ان کو کھانے کے بیکار ہونے کا کم ہے، اس لیے آپ تشریف رکھیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس لیے فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ آپ ذرا اعلان کر دیں کہ کھانا کھا کے جائیں، اور ظاہر ہے کہ میزبانی، مہمان نوازی، دعوت قبول کرنا یہ فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمایا کرتے کہ آپ بھی قبول فرمائیں۔ ایک بھائی نے ایک خط بھیجا ہے، لمبا ہے لیکن بہرحال کہہ رہے ہیں کہ ربانی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، توحید پر ثابت قدم رکھتے ہوئے احسن طریقے سے اپنے دین کا کام لے اور آپ کے ذریعے لوگوں کو گمراہیت سے نکال کر اللہ